میں تمام معزز اراکین کی یہاں پر آمد کو آج کے اسپیشل سیشن میں آپ کے اس انٹرسٹ کو جو کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے حوالے سے ایک اسپیشل سیشن آج ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں، جس میں منسٹر لوکل گورنمنٹ along with his team اس پروگرام کے سیلینٹ فیچرز، اس کے خد و خال، اس کی کنسیپشن، اس کی ایگزیکیوشن، اس کی ارینجمنٹ، ان تینوں پر آپ معزز اراکین کو اس پر بریف کریں گے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ میونسپل سروسز سنس لانگ یہ بحث رہی کہ دیہات میں موجود لوگ میونسپل ٹیکس نہیں دیتے، اس لیے میونسپل سروسز could not be given to those who do not pay میونسپل ٹیکس۔ یہ بحث تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ایک انتہائی احسن قدم ہے، جس میں انہوں نے پورے پنجاب کی یکساں ایک صفائی کا نظام مرتب کرنے کے لیے اس ستھرا پنجاب کیمپین میں ایک پروگرام کنسیو کیا۔ میں آپ سب کی پریزنس، جس میں گورنمنٹ آفیشلز، WMCs کے ساتھ وابستہ جو ڈی ایم اوز، پروبیبلی انہوں نے یہ نام کنسیو کیا ہے، یہ بھی ذیشان صاحب بتائیں گے، ان کے ساتھ منسلک وہ کانٹریکٹرز جن کے ذمے اس کی ایکسیکیوشن ہوگی، اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی، میں آپ سب کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ Now I would request the Honorable Minister for Local Government to please approach the dais and open the proceedings, please. I also welcome those honorable people, those who have joined on the video link. The whole of the district deputy commissioners, I have been informed, has joined on the video link. Bismillahirrahmanirrahim. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج اس تاریخی پروگرام کو پنجاب اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بھی زیر بحث لانے کے لیے یہ اسپیشل سیشن مدعو کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی آپ کا ایک تاریخی قدم ہے۔ ستھرا پنجاب جو پروگرام ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا وہ بہت جو شروع کے ان کے انیشیٹو تھے، ان میں سے یہ پہلا انیشیٹو تھا جس کے اوپر سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی، اور پھر اس پروگرام کی جو شکل آج بنی ہے، یہ سارا ان کی گائیڈنس میں ساری چیزیں بنی۔ اس میں جناب اسپیکر، میں آپ کی جو ہمیں سپورٹ رہی، جو آپ کی اس میں کاوش رہی، میں اس کا بھی اظہار کرنا چاہوں گا۔ ہر موقع پہ، ہر لمحے، ہر ایسے ٹائم پہ جہاں پہ ہمیں ضرورت پڑی، آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، آپ نے ہمیں سپورٹ پرووائڈ کی، بلکہ کہیں نہ کہیں یہ وہ چیز تھی جو آپ ہمیشہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ خود بھی اس کا اظہار کرتے رہے کہ 2013 سے 18 کے دور کے اندر بھی اس طرح کی یہ جو آئیڈیا تھا، اس کے اوپر ورکنگ آپ کی طرف سے بھی کی گئی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں پنجاب میں یہ جو تاریخی قدم اٹھ چکا ہے، آج آپ کو سر اس کی پوری تفصیل سے، آپ کی توسط سے پورے ہاؤس کو بھی اور پھر تمام لوگوں کو اس تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ میں جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں تھوڑا سا پہلے آپ کو بتاتا جاؤں۔ میرے ساتھ سیکٹری لوکل گورنمنٹ میاں شکیل صاحب ہیں، ہمارے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے CEO بابر صاحب الدین صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تاکہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب بھی بعد میں دیں گے۔ اور یہاں گیلریز کے اندر
तमाम हमारी जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं उनके CEOs, उनके बोर्ड के जो चेयरमैन हजरात हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, आज उनको भी यहाँ मदऊ किया गया है। दाएं और बाएं हर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बोर्ड लगा है, वहाँ पे ये लोग बैठे हैं। मकसद यही था कि आज सब लोग ये आ जाएं यहाँ पे और एक इस प्रोग्राम की अहमियत से हर बंदा आगाह भी हो जाए। और इसके साथ साथ जिस तरह स्पीकर साहब ने फरमाया कि ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स वो भी मौजूद हैं वीडियो लिंक के ऊपर, क्योंकि इस प्रोग्राम की कामयाबी जो है वो सिर्फ इस प्रोग्राम को कंसीव करके एक आइडिया को लेके आने के हवाले से नहीं, इसको ग्राउंड पे असल में इस इम्प्लीमेंट करना है। ये लोगों को वो सहूलत मैसर करनी है जो इससे पहले पाकिस्तान की, पंजाब की तारीख में कभी भी लोगों को ये मिल सकी। तो मैं पहले प्रेजेंटेशन जो है ना वो सर आपकी इजाज़त हो तो शुरू करते हैं कि फिर एंड में आपके सवालों के जवाब भी इंशाअल्लाह ताला देंगे जी। पॉइंटर मिल जाएगा जी, पॉइंटर है जी। पॉइंटर लेकर आए हैं ज़िशान साहब, आप कंटिन्यू करें जी सर। मीनवाइल पॉइंटर आता है। नेक्स्ट चैलेंज जी ज़रा सर, ये पहले सबसे पहले जो सिचुएशन एनालिसिस है पंजाब की, ये करनी बड़ी ज़रूरी है कि इस वक्त हमारी 127 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है पंजाब की, और जो डेली का पंजाब में वेस्ट जनरेट हो रहा है वो तकरीबन 60,000 टन है। और जो हमारी मौजूदा सूरत हाल थी उसमें हमारे पास 10 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज थी। मैं इस प्रोग्राम के कंसीव होने से पहले की एक सूरत हाल आपके सामने रखना चाह रहा था कि 10 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज थी। ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज 10 जो हमारे बड़े शहर हैं सिर्फ उनकी शहरों की हद तक वेस्ट का कलेक्शन करती थी, और उसके अलावा हमारे पास 229 लोकल गवर्नमेंट्स थी जिसमें म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, और इसमें हमने ज़िला काउंसिल्स को भी 229 में शामिल किया। लेकिन आपको मालूम है कि हमारे म्यूनसिपल कमेटीज़ जो अर्बन एरिया से, वहाँ पे तो कोई ना कोई निज़ाम हल्का फुल्का टूटा फूटा था, थोड़ी बहुत मशीनरी थी, लेकिन जो हमारे ज़िला काउंसिल थी जो रूरल एरिया था वहाँ पे किसी किस्म का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। और इस वक्त जो हमारा मौजूदा सिस्टम था जिसमें हमने ये वेस्ट का एक जो टोटल पंजाब की वेस्ट कैलकुलेट की है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तकरीबन 0.45 kg पर कैपिटा पर डे जो है ना वो अगर वेस्ट जनरेट हो तो इतनी बनती है। हमने एक टोटल एक्सपेंडिचर भी लिखा है जो इससे पहले हम तकरीबन 1 साल के अंदर इन्हीं रिसोर्सेज पे लगाया करते थे। और यहाँ पे जो इश्यूज है वो भी आपके सामने है कि अर्बन एरियाज़ में कुछ सिस्टमेटिक वेस्ट कलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था। बेसिकली सिर्फ मेन रोड्स या बल्क वेस्ट जहाँ होती थी उसको कलेक्ट किया जाता था, वो भी हर जगह एफिशिएंटली नहीं किया जाता था। कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं था। जिस तरह मैंने अर्ज की कि रूरल एरिया में तो कोई सिस्टम भी मौजूद नहीं था। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे वेस्ट को रिसाइकल करने के हवाले से या उसको रीयूज़ करने के हवाले से म्यूनसिपल वेस्ट को, उसका भी कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। नेक्स्ट चैलेंज जी। सर ये जो अब हमने सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का ये जो इनिशिएटिव है सुथरा पंजाब प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का जो मॉडल हमने बनाया है उस मॉडल के कुछ सीरियन फीचर्स हैं वो आपके सामने रखना चाहते हैं जी। ये 90% वेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी को इंश्योर करेगा। 90% में अभी हम इसको यकीनन विद द पैसेज ऑफ टाइम लर्निंग फेज में चीज़ों को बेहतर करेंगे। इंशाअल्लाह हम टारगेट करेंगे हम 100% वेस्ट को जो है ना करें। और ये तमाम रूरल और तमाम अर्बन एरियाज़ की बात हो रही है। इसके बाद इसमें जो मेन कंपोनेंट इसके होंगे वो हैं जी डोर टू डोर कलेक्शन। ये इससे पहले कभी नहीं होती थी, ना हमारे किसी रूरल एरिया में तो सिस्टम था ही कोई नहीं। अर्बन एरियाज में भी डोर टू डोर कलेक्शन नहीं होती थी।
یعنی کہ ویسٹ جہاں جنریٹ ہوتی ہے اسی سورس سے ویسٹ کو کلیکٹ کرنے کا کوئی بھی ہمارے پاس سسٹم نہیں تھا. اس کے بعد جو ہم نے ماڈل ہے وہ ہے کنٹینر بیسڈ ماڈل ہے. اربن ایریا میں یہ ہم آپ کو آگے ایکسپلین کریں گے, اور ہمارے رورل ایریا کے لیے ویسٹ انکلوجر جو ہے نا ہم بنا رہے ہیں. اس کے بعد ڈی سلٹنگ, سویپنگ, مینول اور مکینیکل سویپنگ دونوں. اربن ایریاز میں جہاں بڑی روڈز ہیں وہاں مکینیکل سویپنگ, اور باقی جگہوں کے اوپر مینول سویپنگ, ایون گلیوں کے اندر یہ بھی اس کا کمپوننٹ ہے. سملرلی واشنگ سروسز بھی, یہ مکینیکل واشنگ, اور واشنگ ہم کر رہے ہیں بڑی روڈز کو جو شہروں کی مین روڈز ہوتی ہیں ان کے لیے سروس رکھی گئی ہے. اور جو سینیٹری ورکرز کا ہم نے ماڈل بنایا ہے وہ شہروں میں اربن ایریاز میں ہر 200 ہاؤس ہولڈ کے اوپر ایک سینیٹری ورکر ہوگا, اور رورل کے اندر ہر 250 ہاؤس ہولڈ کے اوپر ایک سینیٹری ورکر جو ہے نا وہ رکھا گیا ہے سسٹم کے اندر. اس کے علاوہ ڈیڈیکیٹڈ مشینری ڈپلائمنٹ بھی ہے, وہ بھی آپ کو سارا ماڈل آگے بتاتے ہیں کہ یہ ویسٹ صرف ہاتھوں سے نہیں اٹھائی جائے گی, اس مشینری کے ساتھ اٹھائی جائے گی, وہ بھی آپ کو ساری تفصیل دیں گے آگے. اس کے بعد اس کی ہم نے KPIs جو ہے نا وہ بنائی ہیں, اور ان کی جو ویسٹ جو ہماری کلیکٹ کی جائے گی اس کو KPIs کے اوپر باقاعدہ ہم جو ہے نا وہ میئر کریں گے, اس کی پرفارمنس کو بھی, وہ بھی آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں آگے. اس کا مانیٹرنگ سسٹم بڑا ہم نے ایفیشینٹ بنایا ہے, کمیونٹی بیسڈ بھی بنایا ہے, اس کے ساتھ ساتھ AI بیسڈ بھی ماڈل بنایا ہے ہم نے. یعنی کہ AI بیسڈ ہم نے, وہ بھی آپ کو تفصیل ساری بتائیں گے کہ AI بیسڈ مانیٹرنگ کس طرح سے ہوگی, اور باقاعدہ پوائنٹ سسٹم رکھے ہیں اس میں تاکہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جا سکے. اس کے علاوہ جی اسٹیبلشمنٹ اینڈ آپریشنز آف ویسٹ انکلوجرز, یہ ماڈل ہوگا کہ ویسٹ انکلوجرز ہوں گے, اس کے بعد ٹیمپرری کلیکشن پوائنٹس ہوں گے, پھر ڈمپ سائٹس ہوں گی. ہر تحصیل کی سطح پہ منیمم ایک ڈمپ سائٹ رکھی جائے گی. اس کے بعد اس سے پہلے TCPs ہوں گی جو مختلف یونین کاؤنسلز کو کر کے ایک TCP ہوگی. پھر اس کے علاوہ ویسٹ انکلوجرز ہیں جو ہر ایک یونین کاؤنسل میں منیمم 3 ویسٹ انکلوجرز بنیں گے. اور اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے جو ابھی تک ہم نے آؤٹ سورس کر دیا اس کی کاسٹ کو ہم نے نکالا, تو ہم نے جو سسٹم بنا کے جس کو آؤٹ سورس کیا ہے اس میں ہماری جو کاسٹ آتی ہے وہ $5 پر پرسن پر اینم, یہ کاسٹ آتی ہے. جو ہمارے قریب جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کی کاسٹ آپ دیکھیں, انڈیا اس کے اوپر $18.9 پر پرسن پر اینم خرچ رہا ہے, بنگلہ دیش میں $9.4 ہے, اور سری لنکا میں $9.2 ہے. تو ہمارا سسٹم ایون اکنامیکل بھی ہے باقی ہمارے جو قریبی جو ساتھ میں ملک ہے ان کی نسبت. نیکسٹ چلیں جی. اچھا جی, یہ سب سے پہلے ہم آپ کو اربن جو ہے نا وہ ماڈل ایکسپلین کر دیتے ہیں. ڈالر کیا لے رہے ہیں سر, واپس جائیں ذرا بتاتے ہیں آپ. پر ڈالر سر ہمارا جو اس وقت جو ہم نے ماڈل بنایا ہے اس پہ جو کاسٹ آ رہی ہے وہ $5 پر پرسن پر اینم, $5 پر پرسن پر اینم. اور جو ہمارے ساتھ اس ریجن کے 3 ممالک کا ہم نے انالیسس کیا ہے کہ انڈیا میں اس وقت $18.9 پر پرسن پر اینم کاسٹ آ رہی ہے. اسی قسم کے جو سالڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ جو ان کے سسٹم موجود ہے اس کی بات کی جا رہی ہے سر. اور بنگلہ دیش میں $9.4 پر پرسن پر اینم ہے. تو ہمارا سسٹم, اس سے سری لنکا میں $9.2 ہے. یعنی کہ ہمارا سسٹم سر ان سے زیادہ کاسٹ افیکٹو ہے. تقریباً ہاف پہ آ رہا ہے بنگلہ دیش اور سری لنکا کے, اور انڈیا سے تقریباً ہم 3 سے چوتھے حصے پہ ہیں ہم لوگ. نیکسٹ چلیں جی. اچھا سر, یہ ہے ہمارا جو آپریشنل ماڈل ہے اربن ایریاز کا. سر اربن ایریا میں جو ویسٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو آپریشن ہوگا وہ ہوگا ڈیلی ڈور ٹو ڈور سروس دی جائے گی. ڈور ٹو ڈور سروس ہوگی ڈیلی. اس کے بعد مینول سویپنگ اور ڈی سلٹنگ یہ آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر ہے. یعنی کہ گلیوں کی, اب میں گلیوں کا ماڈل آپ کو بتا رہا ہوں
مین روڈز میں ہم نے مکینیکل سسٹم رکھا ہے، وہ ڈفرینٹ ہے، وہ ڈیلی ہوگا. مین روڈز کا مکینیکل سویپنگ اور ان کی واشنگ وہ ہم نے ڈیلی رکھی ہے. اور اس میں جو ڈی سلٹنگ ہم نے رکھی ہے، کیونکہ سالڈ ویسٹ کا سسٹم ہے، وہ 2 فٹ تک کا جو ڈرین ہے سر وہ اس میں کور کیا جائے گا آپ کے کہیں پہ بھی کسی بھی ایریا کے اندر جو ہوگا. تو سر یہ ڈیلی ڈور ٹو ڈور ہے. آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر مینول سویپنگ اور ڈی سلٹنگ ہوگی جی. پھر وہ ویسٹ جو کلیکٹ کیا جائے گا وہ وہاں سے ویسٹ کنٹینرز میں جائیں گے. شہروں میں کنٹینر بیس ماڈل ہے، تو ہر ایک ابحاث آبادی اس سے چلے گا دور نہیں جائے گا. اچھا جی، ہر ایک آبادی ایک اسپیسیفک نمبر ہے، اس کے پاس ویسٹ کنٹینرز رکھے جائیں گے. اس کے بعد جی اس ویسٹ کنٹینرز کو ڈیلی بیسس پہ، کیونکہ یہاں پہ اگر کلیکشن ڈیلی ہے تو پھر ڈیلی ویسٹ انکلوجرز کو خالی ویسٹ کنٹینر کو ڈیلی خالی کیا جائے گا، اور پھر وہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا ان کو ٹی سی پیز کے اوپر. ٹی سی پیز ہم نے اب یہ یہاں تک ہے ہینڈ کارٹ اور لوڈر رکشاز کی ذریعے. گھروں سے جو کلیکشن ہونی ہے، جو مین روڈ ہوتے ہیں جہاں پہ لوڈر رکشا جا سکتا ہے وہاں لوڈر رکشا کے ذریعے کلیکشن ہوگی. جو گلیاں ہیں جہاں لوڈر رکشاز نہیں جا سکتے وہاں پہ ہینڈ کارٹس کے ذریعے کلیکشن اس میں رکھی گئی ہے. اور یہ جو ٹی سی پیز تک یہ جائے گا ویسٹ کنٹینرز کو خالی کر کے ٹرالی ٹریکٹرز کے ذریعے ٹی سی پیز پہ شفٹ کیا جائے گا. 5-5 6-6 یونین کاؤنسلز ہم نے ڈسٹینس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر ٹی سی پیز بنائے ہیں جو اس سسٹم میں ہمارے موجود ہیں. تو ٹی سی پی سے یہ ویسٹ ٹرانسپورٹ کی جائے گی ڈمپ سائٹ کے اوپر. اس کے لیے ہم نے ڈمپرز اور ٹرالی ٹریکٹرز اگین یہ 2 چیزوں کے ذریعے یہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے نا ویسٹ وہاں پہ ڈمپنگ سائٹ کے اوپر جائے گی. نیکسٹ کلک کریں جی. میں رورل ماڈل ذرا بتاؤں آپ کو. اب رورل ماڈل جو ہے سر وہ ہے جی کہ رورل ماڈل میں ہم نے ویسٹ جنریشن جو ہوتی ہے اس کے بعد اس کو ڈور ٹو ڈور کلیکشن رکھی ہے آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر. اور جو ہماری مینول سویپنگ اور ڈی سلٹنگ ہے یہ ہم نے رکھی ہے ٹوائس اے ویک، یعنی کہ سویپنگ اور ڈی سلٹنگ. اس میں جو ہمارے اربن کریکٹرسٹک کے دیہات ہیں، جیسے جو پرانی ٹاؤن کمیٹیز ہوا کرتی تھی جو بڑے دیہات بن چکی ہیں، اس میں ہم نے ہینڈ کارٹس اور لوڈر رکشاز دونوں کے ذریعے یہ کلیکشن کا میکانزم بنایا ہے. لیکن جو ہمارے پیور رورل ایریاز ہیں وہاں پہ لوڈر رکشاز کے ذریعے کلیکشن کی جائے گی. اور لوڈر رکشا کا ماڈل یہ ہوگا کہ ایک ڈرائیور اور ایک اس کے ہیلپر ہوگا. تو یہ ایک دن میں جایا کریں گے لوگوں سے جو بھی گلیاں جو مارک ہوں گی کہ جی اس گاؤں کے اندر آج صفائی کرنی ہے، کلیکشن کرنی ہے، تو وہاں سے یہ کلیکٹ کریں گے. گھروں سے بھی کریں گے، بعض اوقات گھروں کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خالی میدان ہوتے ہیں وہاں سے بھی ساتھ ساتھ کلیکٹ کریں گے. پھر اس کو لا کے وہ جو ہے ویسٹ انکلوجرز کے اوپر رکھیں گے. ہم نے ہر یونین کونسل میں 3 ویسٹ انکلوجرز بنائے ہیں، اور یہ لوڈر رکشاز کے ذریعے ویسٹ انکلوجرز تک جو ہے نا یہ آئے گا ویسٹ سارے کا سارا. پھر وہاں سے اگین ٹرالی ٹریکٹرز کے ذریعے سے ٹی سی پیز پہ جائے گا، جو کہ وہی ماڈل آپ کو بتایا کہ 5-6 یونین کاؤنسلز کے بعض جگہ 4 پہ بھی بعض جگہ 3 پہ بھی ہے ٹی سی پیز. تو ٹی سی پیز کے اوپر وہ ویسٹ آئے گا. پھر وہاں سے یہ ڈمپرز کے ذریعے جو تحصیل میں منیمم ایک ڈمپنگ سائٹ ہے، ہماری ڈمپ سائٹ ہے، وہاں پہ اس کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جو ہماری مکینیکل سویپنگ ہے، یہ مکینیکل واشنگ ہے، وہ ہم نے رکھی ہے ڈیلی بیسس پہ. جو ہماری شہروں کی مین روڈز ہیں ان کی اوپر ہم نے رکھی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر جی. نیکسٹ چلیں جی. اب اس پورے سسٹم کا جو ایک ہمارا امپیکٹ کیا آئے گا اس پوری ہماری انڈسٹری کے اوپر، اکانومی کے اوپر، ہمارے اس کا بھی ہم نے ایک انالیسس کیا ہے جی. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو ایک نئی انڈسٹری، جب یہ سر میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، جب شروع میں یہ آئیڈیا کنسیو کیا گیا اور یہ چیز آئی تو میڈیا سے بھی میں نے انٹریکٹ کیا تو کچھ سوال آئے کہ جی شاید
ہم کو بیرونی کمپنیز کے لیے راستہ کھول رہے ہیں. اب آپ کو دکھاتے ہیں آگے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ آؤٹ سورس ماڈل جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ اس میں 100% لوکل انڈسٹری آئی ہے. اور اس میں اس کا امپیکٹ صرف یہ نہیں کہ یہ کانٹریکٹ آؤٹ ہو گیا. مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے ہماری بہت ساری, جس میں مشینری جو بنتی ہے, جو اکوپمنٹس ہیں, اس کے علاوہ سروس انڈسٹری, یہ ایک نئی جان اس میں پڑی ہے. یہ بالکل یہ الائیڈ انڈسٹریز کو نیا بزنس اس میں مل رہا ہے. تقریباً 1 لاکھ کے قریب جابس اس کے ذریعے جو ہے نا وہ کریٹ ہو چکی ہیں الحمدللہ, اور یہ اس پہ پروسیس شروع ہے. اور اس میں جو ہم نے ملٹیپل انڈسٹریز کے اوپر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بھی ہم نے تھوڑا سا اس میں مینشن کیا ہے کہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں, مشینری مینوفیکچررز ہیں, ٹرانسپورٹرز ہیں, کانٹریکٹرز ہیں, جینیٹوریل کمپنیز ہیں, ٹریکنگ اینڈ IT کمپنیز ہیں, ریسائکلنگ انڈسٹری ہے. تو اس میں کچھ کمپنیز, کچھ انڈسٹری ہمارے یہاں پہ موجود ہے, کچھ ایک نیا ایونیوز کھلیں گے لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ SDGs کے کچھ گولز ہیں وہ بھی اس سے ایڈریس ہو رہے ہیں, وہ بھی اس میں مینشن ہے جی. گول نمبر 3 ہے گڈ ہیلتھ اور ویل بینگ والا. گول نمبر 6 ہے کلین واٹر سینیٹیشن. گول نمبر 11 ہے سسٹینیبل سٹیز اینڈ کمیونٹیز. اور گول نمبر 13 ہے کلائمیٹ ایکشن. اس میں انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت امپروومنٹ ہوگی. ہم لوگ بات کرتے ہیں ہر سال ونٹر میں اسموک کی بات کرتے ہیں, تو یہ آپ کی ویسٹ, سالڈ ویسٹ جو ہے, جب یہ سسٹم ان پلیس ہوگا, اس کو 100% کیپیسٹی چل رہا ہوگا, تو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا انوائرمنٹ کو بہتر رکھنے میں, بنانے کے لیے بھی. اس کے علاوہ جی کاربن فٹ پرنٹس کی ریڈکشن کا بھی باعث بنے گا. تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک سیکنڈ فیز شروع کیا ہے, وہ بھی آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں, جس میں ہم آگے جائیں گے. یہ تو تھا ہمارا ایک پہلا فیز جس میں ویسٹ کلیکشن کا ہمارا ماڈل ہے. یہ ماڈل آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے. نیکسٹ چیلنج جی ذرا. اس کے بعد جی ہم نے, یہ بڑا اہم ہے جی, CM پنجاب کی ہدایت کے اوپر یہ فیز 2 جو اس کے اوپر ہم نے پیرلل سر کام شروع کر دیا ہے, یہ بھی ہاؤس کو پرائز کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اس سلسلے میں کہ مٹیریل ریکوری فیسلٹی, یعنی کہ جو سیگریگیشن پلانٹس ہیں ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور لینڈ فل سائٹس, بیسیکلی پاکستان میں پراپر انجینئر لینڈ فل سائٹس آج سے پہلے کوئی بھی موجود نہیں ہے. تو یہ پاکستان کی پہلی 2 لینڈ فل سائٹس اسی سال اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے, ایک گجرانوالہ میں اور ایک فیصل آباد میں, جو حکومت پنجاب خود اپنے کاسٹ سے یہ بنا رہی ہے. اور وہیں پہ ہم مٹیریل ریکوری فیسلٹی یعنی کہ سیگریگیشن پلانٹ لگائیں گے. دنیا اس ویسٹ سے بہت کچھ بناتی ہے. ہم لوگ پچھلے دنوں CM پنجاب کے حکم پہ چائنا گئے, وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ویسٹ ٹو انرجی کے حوالے سے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو وہاں پہ چل رہے ہیں. وہ لوگ ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں, ماحول صاف رکھتے ہیں, پھر اسی ویسٹ کو استعمال کر کے اس سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. تو جس طرح ویسٹ ٹو انرجی کے حوالے سے بھی ہم ایک پلاننگ فیز میں چل رہے ہیں کہ جب یہ اتنی زیادہ ویسٹ جو اس وقت تو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, جب وہ اکٹھی ہوگی ایک ڈمپ سائٹ پہ جائے گی, تو اس ڈمپ سائٹ پہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی آگے فردر انٹرونشن کی جائے تاکہ وہاں سے ویسٹ ٹو انرجی سے ریلیٹڈ جو ہے نا کوئی سلسلے میں کوئی پروجیکٹ وہ لگائے جا سکے. ایک چھوٹا سا سر انالیسز ہے جی, ہمارے یہاں پہ جو ویسٹ جنریٹ ہوتی ہے اس کے حوالے سے سر تھوڑا سا انالیسز ہے جی. تقریباً 43% جو ہے نا یہ آرگینک ویسٹ ہوتی ہے, 25% اس میں ریسائکلیبلز ہوتے ہیں, اور 32% تقریباً سر یہ ریجیکٹڈ ویسٹ ہوتی ہے. تو یہ ہماری ایک چھوٹا سا انالیسز ہے جی سلسلے میں. نیکسٹ چیلنج جی سر. اب آپ کو ذرا ہم نے جو آؤٹ سورسنگ کر لی ہے اس کی پرفارمنس آپ کو بتاتے ہیں جی. پنجاب نیکسٹ کلک کرتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 156 تحصیلیں ہیں ٹوٹل پنجاب کی, اس میں سے 130 تحصیلیں ابھی تک آؤٹ سورس ہو چکی ہیں. 130 تحصیلیں ان کے کانٹریکٹس جو ہے نا وہ جو فیز ہے کہ جی کانٹریکٹ میں فائنینشیل بڈ اوپن ہونے کے بعد جو ان کو بورڈ کی طرف سے, جو ہمارے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے بورڈ ہے ان کی طرف سے جب اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے تو
تو یہ ہو چکی ہیں. آگے اس کی تفصیل بھی بتاتے ہیں آپ کو. کچھ کانٹریکٹر جو ہے نا وہ پہلے ہوئے تو وہ اگلے فیز میں ہیں, لیکن 130 تحصیلیں ہو چکی ہیں. 10 تحصیلیں اس وقت ان پروسیس ہیں. ان میں سے 3 تحصیلیں جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں, وہ بھی اس کی بھی بڈز آ چکی ہیں. وہ بھی انشاءاللہ ہفتے 10 دن کے اندر ان کی وہ فائنینشیل بڈ وغیرہ اوپن ہو کے تو ہو جائے گا. 7 تحصیلیں ہیں جس میں مینلی ہمارا ساہیوال ڈویژن ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ساہیوال ڈویژن میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی موجود نہیں تھی, ہمیں نئی کمپنی بنانی پڑی. پھر اس کے بعد ایک پورا پروسیس ہے, اس کا بورڈ بنا کے اس کے بعد ساما اگریمنٹس کر کے تو پھر یہ سارا سسٹم کرنا پڑا. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کے مڈ تک آؤٹ سورس ہو جائے گا. اور تقریباً 16 تحصیلیں ہماری ہیں جو ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز خود کر رہی ہیں, جس میں لاہور پورے کا پورا شامل ہے. اس طرح آگے کچھ تحصیلیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جی. تو یہ ہم نے کلر کے ساتھ وہ کر کے تو آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیں جی ذرا. یہ ہے جی ان کی تفصیل. یہ آپ کی تحصیلیں سر جو آؤٹ سورس ہو چکی ہیں ان کی تفصیل یہاں پہ ہے. لاہور ڈویژن کی 12 تحصیلیں ہیں, گجرانوالہ کی 16 ہیں. اس طرح ساری کی ساری تفصیلیں سر ہم نے یہ سامنے آپ کے رکھی ہیں. اس پہ ذرا اوپر والا وہ کلک کریں. میں آپ کو ذرا, کیونکہ یہاں پہ آج تفصیل ساری, یہاں پہ ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز بیٹھی ہیں. یہ ہے جی, اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں, دیکھ لیں سب لوگ. یہ ہے جی ہمارا اس وقت, اس کو اور بڑا کر رہے ہیں تھوڑا سا. اچھا جی, یہ ہماری جو ہے نا ڈویژن وائز ہم نے لکھا ہے کہ کون کون سی تحصیلیں ہیں, ان کی پاپولیشن لکھی ہے, ان کے کانٹریکٹس کس ڈیٹ کو ایوارڈ ہوئے, اور کون سی کمپنیز ہیں جن کو یہ ایوارڈ ہوئے. یہ تمام تفصیل جو ہے نا آپ یہ ہمارے پاس موجود ہے جی. اور آج جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہاں پہ لابیز کے اندر, گیلریز کے اندر سوری بیٹھے ہیں جی ہمارے جو یہ کمپنیز ہیں یہ والے بھی, اور ہمارے جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے سی اوز اور چیئرمین بھی اور بورڈ کے ممبران بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ جی. اس کو تھوڑا چھوٹا کریں نا, ذرا نظر آئے جی, ذرا یہ زیادہ بڑا ہو گیا, اور چھوٹا کریں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تفصیل تو یہ بات ٹھیک ہے, کافی ہے جی. اس کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو نیچے نیچے اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں. یہ دیکھیں گجرانوالہ ڈویژن آ گیا جی. یہ سارے نیچے چلتے جائیں جی. اور اس کا جو پروسیس ہوا سر وہ بھی آپ سے شیئر سب سے کرتے جائیں. باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تحت ان کو ہم نے پہلے پری کوالیفیکیشن کا فیصلہ, کیونکہ یہ بڑے کانٹریکٹ تھے, اور اس پہ باقاعدہ پوائنٹ سسٹم بیسڈ جو ہے نا وہ اس کی پری کوالیفیکیشن کی گئی. اس کے بعد ای بڈنگ کے ذریعے ان کی بڈز آئیں, جو لوئسٹ بڈرز تھے ان کو یہ کانٹریکٹس ایوارڈ کیے گئے. یہ نیچے چلتے جائیں جی. اور اس میں ہم نے بڈ سیکیورٹی سے لے کے پرفارمنس گارنٹیز, اور اگر کہیں پہ موبلائزیشن ایڈوانس دیا گیا وہ بھی اگینسٹ بینک گارنٹیز دیا گیا. تو ہر چیز الحمدللہ وہ سیکیور ہے, اور پرفارمنس بیس چیز کی آگے پیمنٹ بھی ہونی ہے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے سارا کچھ. یہ دکھاتے جائیں سب کو جی, نیچے جاتے جائیں. تو یہ بیسیکلی ہے جی. نیکسٹ اس کو بند کر دیں, اچھا جی. یہ باقی تفصیل ہے جی, آپ کو پہلے میں نے شیئر کر دیا. نیکسٹ چلیں جی ذرا. اچھا سر, یہ ہے جی جو 10 تحصیلیں جو اس وقت ان پروسیس ہیں. ساہیوال ڈویژن کی 7 تحصیلیں ہیں جی جو اس وقت ان پروسیس ہیں. بہاولپور ڈویژن کی 3 تحصیلیں ہیں جس میں احمد پور ایسٹ, رحیم یار خان تحصیل ہے اور خانپور تحصیل ہے. اس میں ملٹیپل فیزز کے بعد بھی بڈز نہیں آ سکی. تو جب بڈز نہیں آتی تو ہم اس کو روکتے نہیں, ہم ساتھ پروسیس کو چلاتے رہتے ہیں. اور یہ جو پیپرا رولز کے مطابق اگر کہیں پہ بڈ نہیں آئی تو ہم سیکنڈ ری بڈ کے لیے کرتے ہیں. اگر وہ نہ آئے تو پھر ہم ری ایڈورٹائز کرتے ہیں. تو یہ ہم نے دوبارہ ری ایڈورٹائز کی, اس میں بھی پہلے فیز میں بڈ آ گئی, پھر سیکنڈ ٹائم یہ بھی جو ہے نا بڈنگ پروسیس میں ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ سارا ہو جائے گا. یہ نیچے ہم نے جو کمپنی سیلف آپریشن ہے ان کی بھی لکھی ہے تفصیل. بہاولپور سٹی جو ہے وہ ہم کمپنی ہماری خود سیلف آپریشن کر رہی ہے جی. جو ہمارا راول پنڈی ہے اس میں 2 تحصیلیں ہم
کمپلیٹلی کر رہے ہیں، جس میں راولپنڈی سٹی اور راولپنڈی صدر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہماری کنٹونمنٹ کی تحصیلیں ہیں وہ ابھی ہم اس کا ڈور ٹو ڈور یا یہ آپریشن وہاں پہ نہیں کر پا رہے، لیکن اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں وہاں پہ بھی سامہ اگریمنٹ ہو جائے، ہم وہ کر سکیں۔ لاہور کی 10 تحصیلیں ہیں، کینٹ کے علاوہ تمام تحصیلیں ہم ٹوٹل یہ آپریشن جو انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور لاہور کے اندر میں بتاتا جاؤں سر، بالکل نیا ماڈل ہم لے کے آ رہے ہیں لاہور، کیونکہ آلریڈی سب سے پہلا ایک شہر تھا جس میں شہباز شریف صاحب نے اپنے اس دور کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ جی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنا کے تو یہاں پہ یہ ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم لے کے آئے۔ لاہور باقیوں سے بہتر ہے، اس کو ہم ایڈوانس جو ہے نا یہ چل رہا ہے، اس لیے کمپنی ہماری خود کر رہی ہے۔ اس میں نیا سسٹم آ رہا ہے بیٹ سسٹم، تو اب لاہور کے اندر بیٹ سسٹم کے تحت جو ہے نا وہ صفائی ہوگی، یعنی کہ ہر ایک بیٹ پہ جو بندے ہوں گے وہ اس کے رسپانسبل ہوں گے۔ اور بڑا ہم نے ایک 800 میٹر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت سی او لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، 800 میٹر کو ایک بیٹ ڈکلیئر کیا گیا، ہر 800 میٹر کو، تو اس کے اوپر جو ہے نا ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہوگی جو اس پہ کام کرے گی جی۔ تو اسی طرح سے ڈی جی خان ڈویژن کی 2 ہماری تحصیلیں ہیں جو نہیں ہو سکی، ریپیٹڈلی ہم نے یہ چیزیں کی، اور سر جہاں پہ نہیں ہو پا رہی وہاں پہ ہم اس کو چھوڑ نہیں رہے، ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز خود وہاں پہ کام شروع کر رہی ہیں۔ چوبارہ اور رجحان تحصیل جو ہے یہ آؤٹ سورس نہیں ہو سکی، تو پھر ہم نے خود ٹیک اپ کر لی کہ ہم اس کو خود جو ہے نا اس پہ آپریشن جو ہے نا شروع کریں گے۔ نیکسٹ چیلنج جی ذرا۔ سر یہ جی وہ جو پہلے سلائیڈ آپ کو دکھائی تھی اس کا ایک ہم نے تفصیل دوبارہ سے بتائی ہے جی۔ تو ابھی تک ہماری جو 130 تحصیلیں آؤٹ سورس ہوئی ہیں اس کا ہم نے جو فائنینشیل امپیکٹ ہے وہ بتایا ہے، اس کا کمپیریزن بھی کیا۔ $5.2 پنجاب میں اس وقت ہوا ہے، 9.2 سری لنکا کا ایک وہ ہے، اور 9.4 بنگلہ دیش میں ہے، اور 18.9 انڈیا میں ہے۔ تو ہم الحمدللہ یہ ہمارا سسٹم ان سے زیادہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے اور بہتر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا۔ نیکسٹ چیلنج ذرا۔ یہ سر اس میں ایک اوور آل انالیسز ہے جی۔ اس سسٹم کے تحت اس وقت جو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے وہ 96.52 ملین پاپولیشن اس کو سسٹم آؤٹ سورس ہو چکا ہے، 18.38 ملین جو ہے نا وہ ہم سیلف آپریشن کر رہے ہیں، اور 12.79 ملین پاپولیشن جو ہے نا وہ ان پروسیس ہے جو پہلے ہم کو بتایا گیا ہے۔ اس وقت سر اس میں 32,000 HR جو ہے نا ہماری اس وقت کرنٹ جو ہے نا اس کو ہم لے رہے ہیں، ساتھ میں 87,154 ہمارے اس کانٹریکٹ کے مطابق نئی HR ایڈیشنل HR جو ہے نا ہمیں ریکوائرڈ ہونی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جو کرنٹ مشینری ہے اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے وہ صرف 3,822 ہے، اور ہم تقریباً اس سسٹم میں 21,291 نئی مشینری ایڈ کرنے جا رہے ہیں اس آؤٹ سورس ماڈل کے تحت، جس میں لوڈر رکشاز ہیں، جس میں ٹرالی ٹریکٹرز ہیں، ڈمپرز ہیں، باقی بھی ملٹیپل مشینریز میں ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل اکوپمنٹس ہیں جو یوز ہونی ہے صفائی کے لیے، اس کے لیے 83,000 سے زائد جو ہے نا ایڈیشنل اکوپمنٹس جو ہے نا یہ ہم نے اس میں یہ ہوگی یوز، اور اس میں بہت ساری اکوپمنٹ ایسی ہونی ہے جو کہ ہر سال میں 2 دفعہ اس کو ایڈ ہوتی جانی ہے اس کے اندر۔ نیکسٹ چیلنج ذرا۔ سر یہ تھوڑا سا آپ کو ہم یہ جو کچھ انفارمیشن ہے اس کو ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے۔ یہ ہم نے جو SOPs بنائے ہیں TCPs کے، ڈمپ سائٹس کے، جو ہماری چیک لسٹ ہے کہ جہاں جہاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی آؤٹ سورس کرتی ہے
سر گزارش میں کر رہا تھا کہ یہ کچھ ہم نے جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی ہیں اس کو ان کی تفصیل ہے جی. جیسے سب سے پہلے تو ایس او پیز جاری کیے گئے تھے ٹی سی پیز اور ڈمپ سائٹس کے حوالے سے. میں کوئکلی اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کو یہ نوٹیفیکیشنز ہیں آپ کو دکھا دیتے ہیں. ہاؤس کو سر بتا دیتے ہیں جی, کھول لیں جی ذرا پہلا والا. یہ اس طرح کے نوٹیفیکیشن ہیں جس میں پورے ایس او پیز ہم نے جاری کیے ہیں ٹی سی پیز کے حوالے سے, ٹیمپریری کلیکشن پوائنٹس کے حوالے سے اور ڈمپ سائٹس کے حوالے سے. نیکسٹ چلیں جی ذرا آگے ہے جی. یہ چیک لسٹ ہے جہاں پہ کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے بعد چیک لسٹ ہم نے بنائی ہے کہ جی ایکچولی کس کس نے کیا کیا ڈیوٹی پرفارم کرنی ہے. تو وہی ساری کمپلیٹ چیک لسٹ اس میں موجود ہے جی. سر یہ اس میں کانٹریکٹ سائننگ ہے جی. اس کے بعد اس کا جو مینیجریل سٹاف ہوگا وہ آگے ساری سر جس کس نے ایکشن کرنا ہے وہ یہ سر ہر تحصیل کی سطح پہ سر چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آگے لکھی ہیں اس طرح سے آفس سیٹ اپ ہوگا ان کا. یہ ذیشان صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی ول جنریٹ سو مینی کوسچنز. دیر آر آئی ویلکم سائرہ افضل طارڑ صاحبہ, ملک رشید احمد خان صاحب جو اپنے اپنے حلقوں کو جیلسلی گارڈ کرتے ہیں. دے آر ہیئر, دے ول بی آسکنگ یو سو مینی کوسچنز. جی سر بالکل میں اس میں حاضر ہوں جی. واپس جائیں پیچھے جائیں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے. سر اس میں سر یہ سارے ایکشنز ہیں جو سب نے کرنے ہیں. اور سر میں کیونکہ اس کا بڑا اہم سسٹم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو پیمنٹ میکانزم ہے نا اسے انٹر لنک جب آپ کو سر وہ بھی ایکسپلین چھڑا کرتے ہیں. سر ایک زیرو ویسٹ ایکٹیویٹی ہے, یہ ہر تحصیل میں پرفارم ہونی ہے. اور زیرو ویسٹ ایکٹیویٹی ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ اس کو پوائنٹس آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ ہماری جو وہاں پہ لوکل انتظامیہ ہے وہ جو ہم نے اسسٹنٹ کمشنر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا کے وہاں پہ وہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں. پھر ان کا بیفور اینڈ آفٹر پکچرز جو ہوتی ہیں اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے کہ یہ زیرو ویسٹ کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس میں یقیناً ہمیں کچھ ایشوز آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو آگے جا کے اینڈ پہ ہم اس پہ کر لیں گے کہ کچھ پوائنٹس جو ہے نا وہ اوور لک بھی ہو رہے ہیں, پراپرلی وہ نہیں ہو رہے, لیکن اس کو جو ہے نا ڈے بائی ڈے چیزیں بہتر کرتے جا رہے ہیں. اس کی سر ایک علیحدہ چیک لسٹ ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں زیرو ویسٹ کی والے سے. اس کے بعد سر اسٹیبلشمنٹ آف فیسلٹیز ہے, یہ ساری چیزیں سر اس میں ہے. نیکسٹ چلیں گی ذرا جیسے وہ سرویز کرنے ہیں ہم نے. تو سر اس کے علاوہ سر جو ہمارے پاس جیسے جو سٹاف ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز میں جو ہم نے ان کے ہینڈ اوور کرنا ہے, ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور, اس میں بھی یہ بھی اس میں شامل ہے سارے کا سارا. وے بریجز ہیں, ویسٹ ڈسپوزلز ہیں. اب یہ سر کیونکہ میں آپ کو سارا سسٹم اینڈ پہ سمجھاتا ہوں کہ ایکچولی ان سب چیزوں کی کہاں کہاں ضرورت پڑنی ہے, پھر صحیح چیزیں زیادہ کلیئر ہوں گی جی. اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک پلان ہے باقاعدہ جو کانٹریکٹر نے سبمٹ کرنا ہے, وہ صحیح سے تفصیل لکھی ہے ٹاسک کی کہ یہ ٹائم لائن کے ساتھ انہوں نے چیزیں کرنی ہیں. اس میں کچھ اسپیشل ہم نے ایونٹس بھی رکھے ہیں, عید, رمضان, کرسمس وغیرہ, جس پہ جا کے چیزیں ہونی ہیں. نیکسٹ چلیں ذرا جی. سر یہ اس کے بعد سر زیرو ویسٹ ذرا کھول دیں جی. سر یہ جو زیرو ویسٹ ایکٹیویٹی سر یہ بھی بڑی اہم ہے جی. سر یہ کسی جگہ پہ بھی جو کانٹریکٹ سائن ہونا ہے سر, سائن ہونے کے بعد 1 مہینہ ان کو دیے جاتا ہے, میں رفلی آپ کو بتاؤں, جس میں وہ سٹاف کی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہونی ہے, مشینری کی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہونی ہے. اب سر میں آنیسٹلی اس میں ہمیں چیلنجز بھی بڑے آ رہے ہیں کہ جو سٹاف آ رہا ہے وہ سٹاف بھی شاید پورا اس طرح سے نہیں آ رہا. چیلنجز ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے جو مشینری ہے, مشینری جو ہینڈ اوور ٹیک اوور ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ایشوز آتے ہیں. بعض کا کانٹریکٹر کہتا ہے جی مشینری اس قابل نہیں ہے, لیکن وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ایشوز ریزالو کر رہے ہیں. تو 1 مہینے کے اندر انہوں نے یہ کر کے تو موبلائزیشن سٹارٹ کرنی ہے. پھر ہم ان کو کانٹریکٹ کے مطابق 3 مہینے دے رہے ہیں جس میں انہوں نے تمام ریسورسز پورے کرنے ہیں. اور اس کے بعد جب زیرو ویسٹ ہے, زیرو ویسٹ جو ہے نا اس میں جس طرح میں نے عرض کی ایک سروے کنڈکٹ کیے جائیں گے ساتھ ساتھ, ہو بھی رہے ہیں, اس میں بھی کہیں کہیں غلطیاں کمزوریاں ہیں تو اس کو بھی ہم بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جو سرویز کنڈکٹ ہوں گے کہ جی یہ ویسٹ کے ہیپس جو ہے نا وہ گاربیج ہیپس پڑے ہوئے ہیں ایریا کے اندر, ان کو کلیئر کیا جائے گا. ایک دفعہ 1 ٹائم کلیننگ وہ ہوگی, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ریسورسز ڈپلوائے کرنا شروع کر دیں گے, پھر ڈیلی آپریشن جو ہے نا اس میں شروع کر دیا جائے گا. تو یہ اس میں ٹائم لائن جو ہے نا وہ یہ ہے جیسے میں نے عرض کی کہ موبلائزیشن سے لے کے ان کو اپنے ریسورسز پورے کرنے کے لیے 3 ماہ کا ٹائم دیا گیا. اس کی وجوہات ہیں سر, کیونکہ بہت ساری ایسی مشینری ہے,
اس وقت کیونکہ پورے پنجاب میں یہ کام چل رہا ہے تو مشینری کی ریکوائرمنٹ بھی ایک دم سے اتنی بڑی ہے اور جو کمپنیز ہیں ان کے پاس بھی کیپیسٹی کم ہے، لیکن چلے اس پہ ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اس لیے ہمیں 3 ماہ کا اس کو یہ ٹائم دیا تھا جی. صحیح ٹوٹل TORs ہیں اس کے جو ہمارے 1 ٹائم کلیننگ کے ہیں، یہ سب کو ہم پرووائڈ بھی کر دیں گے تاکہ اس کو دیکھ لیں ہم ساتھ ساتھ. نیکسٹ چیلنج ہی ذرا، یہ بھی وہی سے اس کے TORs ہی آگے جی. نیکسٹ چیلنج، یہ پیمنٹ میکانزم ہے جی، یہ بھی ہم نے اس میں ڈسپلے کیا ہے سارا کچھ. اور یہ سر اس میں ہم نے آپ کو پیمنٹ میکانزم سر پورا ایک بتاتے ہیں ہم اینڈ پہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں. سر یہ نیکسٹ کھول لیں جی. اچھا ڈیجیٹل مانیٹرنگ جو ہے نا وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے اس کو. سر یہ ایک بڑا اہم ہے جی، یہ سر دیکھیں جی، یہ ہم نے ایک تحصیل کا کانٹریکٹ سر بنایا. سر یہ تحصیل قصور ہے جی. آپ کو پورا کانٹریکٹ ایک مثال کے طور پر ایک ہم نے سامنے رکھا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح کانٹریکٹ ہوتے ہیں جی. سب سے پہلے سر یہ ہے جی، اس کو ذرا بڑا کریں جی، انلارج کریں تھوڑا، بس چھوٹا کریں ذرا، چھوٹا کریں، اس پیج پہ پورا آ جائے بس. ٹھیک ہے جی. سر تحصیل قصور ہے جی، اس میں یہ اس کا ڈاٹا ہے جی اس وقت، جس میں میونسپل کمیٹیز 4 ہیں، وارڈز اس کی 86 ہیں چاروں میونسپل کمیٹیز کی جو شہری ایریا ہے. جو رورل یونین کونسل 40 ہیں جی. جو ولیجز ہیں UCs کے اندر وہ 242 ولیجز ہیں جی. ٹوٹل پاپولیشن جو ہے نا وہ تقریباً 15 لاکھ سے زائد ہے جی. اربن پاپولیشن 5,66,000 ہے، رورل پاپولیشن 9,72,000 ہے. یہ ہم نے جو اس وقت جو ہمارا ڈیلی ویسٹ جنریشن ہے اس کا ہم نے ایک رف سا آئیڈیا لگایا ہے کہ جو ہمارا اربن ایریا ہے وہاں پہ 283 ٹنز پر ڈے ویسٹ جنریٹ ہو رہی ہے. جو رورل ایریا ہے اس میں 311 ٹنز پر ڈے جو ہے نا وہ ویسٹ جنریشن ہے. جو ہمارے اب یہ ہو سکتا ہے اس میں پلس مائنس بھی ہو، لیکن ہمارا جو اسٹڈی ہے اس کے حساب سے ہم کر رہے ہیں جی. ٹوٹل ویسٹ جنریشن 594 ٹنز پر ڈے ہے. یہ تحصیل قصور میں ہو رہا ہے. نیچے جائیں ذرا، کافی لمبا کانٹریکٹ ہے لیکن میں آپ کو مین چیزیں بتاتا ہوں جی. نیچے جاتے جائیں، یہ اس کا میپ ہے جی. نیچے جائیں سر، اس طرح سے ایگزسٹنگ، یہ رکے جی. سر یہ جو ہمیں وہاں پہ ایگزسٹنگ جو ہمارے پاس سٹاف اویلیبل تھا، جو ساما ایگریمنٹ میں جو وہاں پہ کہا گیا کہ جی یہ سٹاف ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس میں 520 سینٹری ورکر سے، ایک ہیلپر، 3 ڈرائیور سے. نیچے جو وہیکلز اویلیبل تھی، نیچے جائیں ذرا دکھائیں، ٹوٹل 11 لوڈر رکشا سے، ایک جو ہے نا سر یہ دکھاتے جائیں سارا. تو سر تفصیل اس میں ہے جی، میں پڑھنے کے بجائے آگے چلتا ہوں جی. نیکسٹ چلتے جائیں. اب یہ سر کافی تفصیل سے ہے، میں اس کو اسکپ کروں گا بہت ساری چیزیں. اینڈ پہ جاؤں گا جہاں پہ ہم ریسورسز کیا لگا رہے ہیں جی. اب اوپر جائیں، ماڈل بھی دکھائیں ذرا. اب سر یہ ہے ماڈل، کانٹریکٹ کا پارٹ ہے سر یہ اس طریقے سے ماڈل کہ یہ چیزیں کانٹریکٹر نے سر کرنی ہے. یہ پورا سر اس کو اس طرح سے بنا کے ہم نے رکھا ہے. نیکسٹ چیلنج ہی ذرا چلتے جائیں، نیچے چلتے جائیں. یہ نیچے چلتے جائیں، یہ تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے. اب اینڈ پہ جا کے جو ہمیں ایکچولی یہ اوپر جائیں ذرا، اوپر جائیں سر. یہ ہے جی فارمولا جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اربن میں 200 ہاؤس ہولڈ ہے، یہ ساری سر تفصیل. رورل میں 250 ہاؤس ہولڈ ہے، ساری تفصیل سے اس میں شامل ہے، جس کو بیس کر کے ریسورسز نکالے گئے ہیں آگے. نیکسٹ چیلنج جی ذرا. یہ پیرامیٹرز ہیں اس کے جی اس کو بڑا کریں تھوڑا سا، اوپر جائیں یہ بڑا کریں ذرا. یہ جی سر یہ ہے جی اس کے پیرامیٹرز یہ ہیں کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن 100% ہونی ہے، رورل کی بھی 100% ہونی ہے. ویسٹ کلیکشن فریکوینسی اصل میں جب آپ کو بتاؤں گا نا سر یہ کس طرح لنک کیا ہم نے پیمنٹ میکانزم کے ساتھ، تو سر آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی پھر. تو اس کے بعد جو ویسٹ اویلیبلٹی ہے، سینٹری ورکرز ہیں، یہ اس کا سر ہمارا فارمولا ہے. 1 پر لوڈر رکشا رورل میں ہے کہ 1 لوڈر رکشا ہوگا، اس کے ساتھ 1 بندہ ہوگا جی. تو یہ فارمولا. نیکسٹ چلتے جائیں ذرا. کنٹینر جو ہے نا وہ کس کیپیسٹی کے کتنے ہیں سر لکھے ہوئے ہیں جی آگے. اور یہ جیسے 0.8 کے جو وہ ہیں وہ کنٹینرز وہ کیا ہیں، اور اگر 5 کے ہیں وہ کتنے ہیں. لوڈر رکشاز جو ہے نا وہ لکھے ہیں. کمپیکٹرز نیچے چلتے جائیں. یہ سب چیزیں سر جو ریکوائرڈ ہیں سب چیزیں جو ہے نا ہم نے اس میں لکھی ہیں اس ماڈل میں. نیکسٹ چلتے جائیں ذرا. کانٹریکٹر کی رسپانسبلٹی لکھی ہوئی ہے جی. نیکسٹ چلتے جائیں. اب ذرا اینڈ پہ جائیں ذرا. اینڈ پہ جو یہ دکھائیں ذرا یہ کیا ہے جی. ہاں نیکسٹ یہ بلک ویسٹ کے والے سے. نیکسٹ چلتے جائیں ذرا، بتاتا ہوں میں آپ کو سر. اینڈ پہ جا کے نا
اوپر جائیں ذرا، اوپر جائیں سر. یہ ہے ہمارے جو یہ ٹی سی پیز کے والے سے. تو ٹی سی پیز کا ہم نے لکھا ہوا ہے کہ جی کتنے 2 کنال کا بنے گا جی سر. یہ ٹی سی پیز جتنے بننے ہیں ہم نے اس کا سارا سر یہ پلان ہے جی. نیکسٹ چلتے جائیں جی. یہ دکھا کے یہ جی اس میں ڈمپ سائٹس ہیں جی. یہ سر ہم نے یہ اس کی تفصیل لکھی ہے جی کہ ڈسٹینس کتنا ہے ڈمپ سائٹ سے، اس کی سر ساری تفصیل لکھی ہے. مصطفیٰ بار سے کتنا ہے، میر محمد سے ساری چیزیں سر ہم نے اس میں مینشن کی ہیں جی. یوسیز کے نام سے آگے مینشن ہے جی. آگے چلتے جائیں. اب سر یہ چیزیں بڑی اہم ہیں. یہ میں سارے ہاؤس سے گزارش کروں گا یہ جو ہم نے ساری چیزیں لکھی ہیں نا یہ مانیٹرنگ میں بڑی اہم ہوں گی. ذرا دیکھتے جائیے گا آگے طرح. نیکسٹ جی سر یہ ہے جی آپ کا آگے چلتے یہ تو وہ ہمارے آگے. اچھا یہ کیا ہے جی دکھائیں ذرا سر. یہ جو ہماری ڈمپ سائٹ ہے اس کے بارے میں ہے جی. نیکسٹ چلتے جائیں جی. سر یہ جی سر یہ یہاں پہ رکیں جی. سر یہ ایکچولی اب ہمیں تحصیل قصور کے لیے کتنے ریسورسز ریکوائرڈ ہیں سر. آپ کی توجہ چاہیے جی، ہاؤس کی بھی توجہ چاہیے اس سلسلے میں. سر ہمارے پاس سینیٹری ورکرز اربن میں ہمیں چاہیے 669، رورل میں 336 چاہیے سینیٹری ورکرز. سپروائزر چاہیے 27 وہاں پہ، 13 رورل میں، ٹوٹل 40. ہیلپر جو ہے نا وہ 17 چاہیے اربن میں. ڈرائیور جو ہے سر 90 چاہیے ہمیں اربن میں، 193 چاہیے رورل کے اندر. تو رورل کا ماڈل ہمارا ہے اس کے ساتھ لوڈر رکشاز کے ساتھ. ٹوٹل جو 1345 لوگ ہمیں چاہیے. اب سر جو مشینری ریکوائرمنٹ ہے سر وہ دیکھیں ذرا اس میں سر آ رہی ہے جی کہ لوڈر رکشاز ہمیں 198 چاہیے ٹوٹل. رورل اربن کے لیے لکھا ہوا ہے جی. کمپیکٹر جو ہے نا وہ ہمیں شہر کے لیے چاہیے 8، دیہات کے لیے کمپیکٹر ہو، چین عام رولر نہیں چاہیے، باقی وہ شہروں کے لیے ہے. ڈمپر جو ہے نا شہروں کے لیے 3 ہے، وہاں کے لیے 11 ہیں. یہ ساری تفصیل سر لکھی ہے. تو یہ کانٹریکٹ کا پارٹ ہے جی. نیکسٹ چلتے جائیں ذرا. نیکسٹ چلیں جی. سر یہ ساری جو آگے کنٹینرز ہمیں کتنے چاہیے، اس طرح سے ہینڈ کارٹس کتنی چاہیے جو میں نے سر شروع میں عرض کیا تھا. ہر چیز سر کانٹریکٹ کا پارٹ ہے. بنز کتنی چاہیے، ڈرمز جو ہیں ہم نے دیہاتوں میں ہم ڈرمز بھی لگا رہے ہیں سر ساتھ ساتھ. تو وہ ڈرمز جو ہے وہ کتنے چاہیے وہ بھی سر اس میں شامل ہے جی. نیکسٹ چلیں جی ذرا. ڈمپر کے بارے میں تفصیل ہے کہ ڈمپر کتنے سائز کے ہونے چاہیے. سر اس وقت ہمارے پاس جو یہ ہے 4 ہمارے پاس 220 اویلیبل ہے. 1005 ہمیں چاہیے جی. 485 ہم مزید ایڈ کر رہے ہیں جی. سر یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے جی. وہاں پہ ٹوٹل جو ہمیں 821 لوگ جو ہے نا وہاں پہ تحصیل میں ایڈ کرنے پڑیں گے ان کے اگینسٹ جی. آگے سر مشینری جو ہے نا وہ بھی ہم نے لکھا ہے جی. ایگزسٹنگ کتنی تھی، ریکوائرڈ کتنی ہے اور ہم کتنی ایڈ کرنی ہے ہم نے. سب تفصیل آگے ہے جی. چلتے جائیں آگے. نیکسٹ سر اس طرح سے جو کنٹینرز ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے. جو کنٹینر اویلیبل ہے وہ بھی ان کے ہینڈ اوور ہو رہے ہیں. تو باقی جو نئے چاہیے وہ بھی اس میں لکھے جا رہے ہیں. نیکسٹ چلتے جائیں. ٹی سی پیز کے سر یہ نقشے ہیں جی. ٹی سی پیز ہم کس طرح بنا رہے ہیں، کہاں کا بنا رہے ہیں. آگے چلتے جائیں. سر یہ باقی ہے جی. اسپیشل ایونٹس کو ہم نے کیا جی. اس میں انہوں نے جو اسپیشل ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. سر ہم نے اس میں ہر ایک کمپوننٹ کور کیا جی. نیکسٹ چلتے جائیں. اب سر یہ باقی تفصیل ہی ہے جی. نیکسٹ پہ آئیں جی ذرا. اب یہ سیمپل کے پی آئی پیمنٹ کریں ذرا. سر یہ ذرا بڑا اہم ہے سر. اب یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ اس کو سر میں ڈسینڈنگ آرڈر میں آتا ہوں جی. سر یہ بڑا اہم ہے جی. سر یہ جاننا ڈسینڈنگ آرڈر میں آتے ہیں جی کہ سب سے لاسٹ ہمارا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہے ڈمپ سائٹ. اب ہم نے لکھا ہے جی کہ 570 ٹن فار ایگزامپل ہم نے تحصیل قصور کی ڈیلی ڈمپ وہ ویسٹ کلیکٹ ہونی ہے. تو 570 ٹن ڈیلی ڈمپ سائٹ کے اوپر جائے گی. ڈمپ سائٹ کے اوپر وے برج لگا ہوگا جس کا ایکسس ہمارے پاس ڈیجیٹل بھی ہوگا. ہم اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہوں گے تھرو CCTV کیمراز بھی. اور اوبیسلی وہاں پہ کانٹریکٹر کی ٹیم کے ساتھ ہمارا بھی بندہ ڈپلائی ہوگا. پھر ہم ٹائم ٹو ٹائم اس کو چیک بھی کریں گے، ویریفائی بھی کریں گے. تو یہ ہے وہ والا. اس کے ہم نے پوائنٹ رکھے ہیں. اگر وہ اپنے ٹارگٹ کو میٹ کرتا ہے تو اس کو اتنے پوائنٹس ملتے ہیں.
ان کو اتنے % پیمنٹ اس کو مل سکتی ہے. اس سے پہلے جو اس میں کافی تفصیل سے ہے, یہ ہم آپ سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ ویسٹ کی ٹنیج کے حساب سے پیمنٹ ہے تو اگر وہ 90% کرے گا, پیسے اس کو 90% کے ملیں گے. اگر وہ 75% کرتا ہے, سر یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی, اگر وہ 75% سے کم کلیکٹ ہوتی ہے تو صرف یہ نہیں کہ اس کو اتنے پیسے ملیں گے, بلکہ پھر اس کو پینلٹی پڑے گی. ہم نے پینلٹی سسٹم جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا کہ اگر اتنی % سے نیچے وہ ویسٹ کلیکٹ ہوتی ہے تو پینلٹی آ جائے گی اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہم نے اس طرح سے رکھا ہے. نیچے چلتے جائیں. اس سے پہلے کیا ہے, اب دیکھیں, اس سے پہلے وہ ویسٹ آ رہی ہے ٹی سی پی سے, تو ٹی سی پی سے ویسٹ لے کے آنی ہے ڈمپرز نے اور ٹرالی ٹریکٹرز نے. اور اس سے پہلے ٹی سی پی سے پہلے ہے ویسٹ انکلوجرز یا کنٹینرز. تو کنٹینر سے ٹی سی پی یا ویسٹ انکلوجر سے ٹی سی پی, گھروں سے کلیکشن جو ہے جو ہونی ہے تھرو وہیکلز, یعنی کہ تھرو جو آپ کے روڈ رکشاز ہیں, اس پہ ٹریکنگ سسٹم ہوگا تمام وہیکلز کے اوپر, اور ان کا باقاعدہ ٹرپ کاؤنٹ, اس کا ٹرپ کاؤنٹنگ سسٹم ہوگا. سسٹم یہ بنا ہے, میں مثال دیتا ہوں آپ کو, کہ ایک روڈ رکشا نے اگر دن میں 500 گھروں سے کرنا ہے, میں مثال دے رہا ہوں, تو وہ 2 ٹرپ کرے گا یا 3 ٹرپ کرے گا. تو ہر ٹرپ جو ہے نا وہ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے, اس کے اوپر اس کو کہا گیا ہے کہ جی تم نے 700 یا 750 کلو ویسٹ جو ہے نا اس نے لے کے جانی ہے کلیکٹ کر کے ویسٹ انکلوجرز تک. اب وہ ٹریکنگ سسٹم ہے, ہمارے سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے. وہ جتنے ٹرپ لگائے گا جتنی, اور وہ اس یونین کاؤنسل کے اندر ہی ہوگا, اس یونین کاؤنسل سے باہر کہیں لگائے گا وہ بھی پتہ چل جائے گا. تو ایکچولی اس کو سسٹم کو اس طرح مانیٹر کیا گیا ہے کہ وہ جو ٹرپ سسٹم ہوگا, جو اس کی ٹریولنگ ہوگی, وہ تھرو ٹریکنگ سسٹم مانیٹر کی جائے گی. اس کا پی او ایل مانیٹر کیا جائے گا کہ کتنے کلو میٹر اس نے ٹریول کیا ہے. تو یہ اس سے پہلا سٹیپ یہ ہو گیا. اس سے پہلے جو ہے, جو ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں, سینیٹری ورکرز جو ہیں ان کی جو حاضری کا سسٹم ہے وہ ہم نے ٹوٹلی ڈیجیٹل رکھا ہے. اس میں موبائل ایپ کے ذریعے سینیٹری ورکرز جو ہیں وہ اپنی حاضری لگائیں گے اسی جگہ سے جو جگہ ان کے لیے ہوگی. اب میں اس پہ بتاتا ہوں کہ وہ ہم کس طرح مانیٹر کریں گے. وہاں پہ لوکیشن بھی آئے گی اور فیشل ریکگنیشن ہوگی, سسٹم کرے گا انٹری کے ٹائم پہ بھی اور ایگزٹ کے ٹائم پہ بھی. اگر اس کی شیڈول ہے 8 سے لے کے 4 بجے تک تو 8 بجے بھی لگے گی اور 4 بجے بھی لگے گی وہاں سے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے علاوہ اس کا اس پہ بھی وہیکلز کے حوالے سے بھی اور ایچ آر کے حوالے سے بھی جتنی ایچ آر ہوگی اتنی اس کو پیمنٹ لے سکے گا, اور جتنی جو مانیٹر نہیں کی جا سکے وہ ایچ آر کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. تو جو مانیٹر کی جائے گی اس کے مطابق اگر وہ ایک ٹارگٹ رکھا ہے 90%, اگر وہ کسی دن بھی 90% سے اس کی لیبر کم ہوتی ہے تو پھر اس کو پینلٹی پڑ جائے گی. وہ پینلٹی سسٹم جو ہے نا ایکٹیویٹ ہو جائے گا. اس کا علیحدہ سسٹم بنا ہے, وہ کس طرح کی پینلٹیز ہوں گی, یعنی کہ وہ نیگیٹو مارکنگ اس کی شروع ہو جائے گی وہاں سے. اسی طرح سے وہیکلز کے حوالے سے بھی ہم نے رکھا ہے کہ 90% ہے وہ بھی ہمارا وہیکلز بھی جو 90% ہوگی. ہاں 90% سے اگر وہ کم ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ ان کا پینلٹی سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا, اور وہ ڈیلی بیسس پہ ہو رہا ہوگا. کسی ایک دن بھی اگر 90% کم ہوا اس دن اس کی پینلٹی سسٹم ایکٹیویٹ ہو جائے گا. تو یہ سسٹمز ہم نے اس کے ساتھ ساتھ بنائے. اس کے علاوہ نیکسٹ چیلنج سر, ایک ہم نے ستھرا پنجاب شہری کے نام سے سر ایپ بنائی ہے. اب یہ ایپ جو ہے یہ ہر شہری اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. وہ ہم آپ کو ڈاکومنٹری بعد میں چلائی گی, میں پہلے بتا دوں تو وہ اپنے موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. اب یہ کہیں بھی کوڑا نظر آتا ہے وہ تصویر کھینچ کے بھیجے گا
या 1139 जो हमारा एक नंबर है, कंट्रोल रूम का नंबर होगा, उस पर कॉल करके बता सकते हैं। तो उसका एक टाइम रखा हुआ है, उनके मॉडल के मुताबिक टाइम रखा है उसको क्लियर करने के हवाले से। अगर वो विद इन उस टाइम फ्रेम में वो वेस्ट क्लियर नहीं होती तो पेनल्टी पड़ेगी उसके ऊपर। ये टोटल डिजिटल सिस्टम है। इसके अलावा कम्युनिटी के ज़रिए भी हम इसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम बना रहे हैं, वो मैं एंड पे आपसे वो डिस्कस करते हैं जी। अब आपको ज़रा क्विकली 2 डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना चाहता हूँ जी, ज़रा काइंडली प्लीज़। डॉक्यूमेंट्रीज प्ले कर, थोड़ा सा रह गया। बेटी आई है पंजाब में, तो जिस तरह बेटियां घरों को साफ रखती हैं वो पंजाब को भी उनकी तरह चमकाई गई। तो इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ लाहौर को बेहतरीन बनाएंगे बल्कि सारे 36 डिस्ट्रिक्ट्स को चमकाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला की क़यादत में सूबा भर में रकम हो रहे हैं तरक्की खुशहाली के नए बाग। पंजाब की बेटी मरियम नवाज शरीफ का हर इक़दाम अवामी फलाह का इस्तारा है। खिदमत के इसी विजन के तहत सूबा पंजाब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सफाई निजाम मुतारिफ करवाने के लिए सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। वजीर आला पंजाब की जेर क़यादत कई इजलास, मुशावरत के सैकड़ों दौर, महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुकामी इंडस्ट्रीज, लोकल अथॉरिटीज और माहौलियाती एक्सपर्ट्स के साथ मुतअद्दिद इजलास मुनक्किद हुए। पंजाब की तारीख का ये अपनी नौयत का पहला सफाई का निजाम है। जिसके तहत पंजाब की तमाम तहसीलों के सर्वे, घर घर से कचरे की कलेक्शन का मरबूत निजाम बनाया गया है। चूंकि ये अपनी नौयत का पहला मंसूबा है, इसलिए इस निजाम के डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए मुतअद्दिद महकमों के साथ मुअस्सर राब्ताकारी और स्टेक होल्डर्स की खिदमात हासिल की गयी। बिलखसूस लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PMDFC, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, पेपरा, LWMC और तमाम डिवीजन की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के नुमाइंदगान और माहिरीन की मुशावरत से सफाई का एक जदीद और मरबूत निजाम तश्कील दिया गया। वजीर आला पंजाब के विजन की तकमील के लिए महकमा बल्दियात की सरबराही में 100 से जायद मीटिंग्स की गयी। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल मॉडल की तैयारी में टीमों ने दिन रात काम किया, जिसमें 10,000 से जायद घंटों की अनथक मेहनत शामिल है, जिसकी बदौलत ये काम कलील मुद्दत में पाया तकमील को पहुंचा। इससे कबल सूबाई सतह पर वेस्ट मैनेजमेंट का कोई मुअस्सर निजाम मौजूद नहीं था। 13 करोड़ की आबादी के सूबा पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर 60,000 टन से जायद वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें से सिर्फ 30% वेस्ट उठाया जाता है। बाकी मांदा कचरा माहौल की तबाही के साथ साथ आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लेकिन अब पंजाब के तमाम शहरों और देहातों में कचरे को घर घर से उठाने, मैनुअल स्वीपिंग, सड़कों की मैकेनिकल वॉशिंग और स्वीपिंग, नालियों की डीसल्टिंग, कंटेनर्स बेस्ड वेस्ट कलेक्शन, TCPs और मैनेज्ड लैंडफिल साइट्स तक पहुंचाने और माहौल दोस्त तरीके से तलफ करने का एक मुनज़्ज़म निजाम कायम कर दिया गया है। इस तरह कई दहाइयों से मौजूद कूड़े के ढेरों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से लोकल इंडस्ट्री को मुतारिफ करवाने के लिए मुख्तसर वक्त में कामयाब रोड शो का इनेकाद। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की काविशों से पाकिस्तान में सूबाई सतह पर पहली बार शहरों और देहातों में एक ही मयार की सफाई का निजाम कायम कर दिया गया है। अब गलियां साफ सुथरी होंगी, सड़कें निखरी होंगी। आलमी मयार के मुताबिक सफाई को यकीनी बनाने के लिए पंजाब की तमाम तहसीलों में वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग का काम 100% मुकम्मल किया जा रहा है और इन तहसीलों में कूड़े को जीरो वेस्ट करने का काम मरहलावार जारी है। इस तारीखी मंसूबे से न सिर्फ नई लोकल इंडस्ट्रीज कायम होंगी बल्कि मुकामी कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स भी होंगे मुस्तफीद। जहां सूबे भर में लाखों खानदानों को रोजगार मिलेगा, वहीं आवाम को एक साफ सुथरा माहौल भी मुयस्सर आएगा। सफाई के तमाम मराहिल की डिजिटल निगरानी के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए सूबाई, डिवीजनल और जिले सतह पर कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं। मुस्तकबिल में वेस्ट सेग्रीगेशन, MRF, साइंटिफिक इंजीनियर्ड लैंडफिल साइट्स और वेस्ट टू एनर्जी के मंसूबों को भी इस निजाम का हिस्सा बनाया जाएगा।
1139 हेल्प लाइन का पूरे पंजाब में कयाम और शहरियों की आसानी और सफाई निजाम को बेहतर बनाने के लिए जामे पब्लिक फीडबैक सिस्टम का निफाज, जिसके तहत कोई भी शहरी अपने स्मार्टफोन की मदद से कूड़े के ढेर या कंटेनर्स की फौरी तस्वीर सुथरा पंजाब एप्लीकेशन पर अपलोड कर सकता है। उसी दिन शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ आवाम के भरपूर ताउन से सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाया जाएगा। वजीर आला पंजाब की मुखलिसाना क़यादत और अनथक मेहनत की बदौलत आज पंजाब अवामी खिदमत के नए सफर पर गामजन है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम हो रहा है कामयाबियों से हमकनार। मरियम नवाज का ख्वाब, सुथरा पंजाब, महकमा बल्दियात, हुकूमत पंजाब। नेक्स्ट जी ज़रा ये हमारा डिजिटल मॉनिटरिंग का स्पेशल एक छोटा सा है जी, 1 मिनट की इधर देख लें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब विजन के तहत महकमा बल्दियात की जेर निगरानी सूबाई सतह पर सफाई की मॉनिटरिंग का पहला डिजिटल निजाम मुतारफ। सफाई के तमाम मराहिल की डिजिटल निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। सफाई सर्विसेज की निगरानी के लिए सूबाई, डिविजनल और जिलाई सतह पर कंट्रोल रूम्स का कयाम। पहली बार डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टर्स की तमाम तर सरगर्मियों, कंटेनर्स की डिजिटलाइजेशन, गाड़ियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, व्हीकल ट्रिप काउंटिंग, वेस्ट टनेज के लिए ऑटोमेटेड डिजिटल वे ब्रिज, वेस्ट इंक्लोजर्स, TCPs और लैंडफिल साइट्स की क्लियरेंस रिपोर्ट के लिए PITB की मदद से जदीद एप्लीकेशन मुतारफ। तहसील की सतह पर सफाई निजाम की आउटसोर्सिंग में तय करदा KPIs की बजरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल मॉनिटरिंग और डिजिटल बिलिंग का निजाम मुतारफ करवाया जा रहा है। तमाम वर्कर्स की 100% हाजिरी यकीनी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम और जियो फेंसिंग मुतारफ। कूड़ा उठाने से लेकर डंपिंग साइट पर कूड़े की महफूज तल्फी तक सारे अमल की डिजिटल निगरानी। सफाई के तमाम तर निजाम को सेल्फ सस्टेनेबल बनाने और शफाफियत के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सफाई फीस की बिलिंग के लिए भी डिजिटल एप्लीकेशन का इस्तेमाल। सफाई के अमल को डिजिटल अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को जिम्मेदारियां तफवीज। पब्लिक फीडबैक सिस्टम के तहत सुथरा पंजाब एप्लीकेशन का इजरा। शहरी बजरिया स्मार्टफोन कूड़े के ढेर की तस्वीर अपलोड करें, उसी दिन शिकायत का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाएगा। 24/7 हेल्पलाइन 1139 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए मौसूल शुदा शिकायत भी तरजीही बुनियादों पर हल की जाएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सुथरा पंजाब प्रोग्राम एक इनकलाबी कदम है जो सफाई का आलमी मायार कायम करने के साथ साथ दूसरे सूबों के लिए भी बनेगा रोशन मिसाल। मरियम नवाज का पंजाब, सुथरा पंजाब, महकमा बल्दियात, हुकूमत पंजाब, वजीर आला पंजाब। नेक्स्ट है जी इधर। अच्छा सर, ये 2 खतूत भी CM पंजाब की तरफ से लिखे गए हैं जी, जिसमें उस्ताद के नाम भी और वालिदैन के नाम भी ये खतूत जो है ना ये तमाम लोगों को पहुंचाए जाएंगे जी। नेक्स्ट करें जी ज़रा, नेक्स्ट चलें सर। आपको क्विकली ज़रा ये डिजिटल मॉनिटरिंग ई बिलिंग जो है ना सर, ये 2 मिनट में ज़रा वो भी समअप कर दूं मैं सर। ये किस तरह की डैशबोर्ड है जी? फॉर योर वेरी काइंड ब्रीफिंग। आपने पूरे हाउस को इस पे अप्राइज किया, जो लोग गैलरीज में आपके ऑफिशियल्स हैं, जो मॉनिटरिंग का निज़ाम आपने बताया, एग्जीक्यूशन का बताया। नाउ आई ओपन द हाउस और मैडम सायरा अफजल को बात करना चाह रही हैं। आप अपनी सजेशंस भी दें, कोई सवाल है तो वो भी प्लीज करें। एंड जिशान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस वेरी एक्सीलेंट एफर्ट व्हिच यू हैव मेड। Thank you very much, Speaker Saab. First of all, we all are very grateful for giving us this opportunity. मैं माशाल्लाह मिनिस्टर साहब की जो एफर्ट्स हैं और जो इन्होंने मगज़मारी की उसका एहसास है, और ये पूरा प्रोग्राम इनको टिप्स पे ख्वाब में भी यही नज़र आता होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा पूरे पंजाब के लिए जो कुछ कर रही हैं, हम सब उसके गवाह हैं। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो मैं समझती हूँ कि हमारे पूरे पंजाब की लैंडस्केप को बदल देगा। और एक यही है कि जिससे हम कोई माइंडसेट भी चेंज करेंगे या एक ओवरऑल आपके इर्द गिर्द का माहौल बदलेगा और सोच बदलेगी। बहुत सारी बातें मैं अलग से उनसे करूँगी। इशू जो मुझे समझ आई है वो ये आई है कि ये अपनी तर्ज का पहला प्रोग्राम है। जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उनकी भी कैपेसिटी ये नहीं थी।
اگر کوئی کام کر رہا تھا, کوئی ڈیفنس میں کہیں کام کر رہا تھا یا کوئی البراق میں کام کر رہا تھا, تو وہ لاہور کو دیکھ رہے تھے. ہم نے یہ اس لیے دیا کیونکہ ہماری جو ایگزسٹنگ میونسپیلٹیز تھیں اور ڈسٹرکٹ کاؤنسلز تھے وہ یہ کام نہیں کر رہے تھے. مسئلہ کیا ہے؟ ایک جو ٹائم لائن ہم نے دی وہ ٹائم لائن ہمیں بڑھانی پڑے گی, کیونکہ 20 جنوری کو میرے ضلع کی ٹائم لائن ختم ہو رہی ہے. 1200 کوڑے کے ہیپس ہیں, اروڑیاں یا ڈھیر, جن میں آج کی تاریخ تک 130 صاف ہوئے, باقی رہ گئے 24 دن. آج ہے 27 دسمبر. ان 24 دنوں میں کیا وہ 1100 یا 1000 کر پائیں گے؟ مشینری نہیں ہے اس کے لیے. میں انڈرسٹینڈ چلے ہم کرتے ہیں کہ جو مینوفیکچرر ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, ان کو ایک دم سے آرڈرز ملے ہیں, کنٹینر نہیں رکھے گئے. اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتہ, میپنگ نہیں کی ڈسٹرکٹ کی کہ یہاں کرسچن کمیونٹی ہے, ہمیں کہاں سے لوگ لینے ہیں. سپروائزر رکھے گئے, پہلے ہمیں کہا گیا. اب سپروائزر جو ہے, اگر میری یو سی میں کسی اور جگہ کا سپروائزر آیا ہے, ابھی تک اس کو گاؤں کا ہی نہیں پتہ. سو یہ جو چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے. آپ کے ایڈمنسٹریشن بہت اچھی ہے. میونسپیلٹی جو گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ گئی ہے, اس کے جو آفیسرز ہیں وہ بہت کیپیبل ہیں. اور ایک چیز آپ یاد رکھیں اسپیکر صاحب, اس پروگرام کو فیل کرنے کے لیے آلریڈی میونسپیلٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا, وہ کام کر رہے ہیں. وہاں یونینز ہیں, وہاں گروپس ہیں, ہم نے انہی سے لوگ لینے ہیں. اور ایک اس کے بعد اب یہ تھرڈ پارٹی ہائر کر رہے ہیں جی, وہ تھرڈ پارٹی ان کو ہیومن ریسورس دے گی. آلریڈی ایک غیر یقینی سی کیفیت ہے لوگوں میں, لیکن ہمارے ضلع میں ڈیبو آئی ہے, سو ڈیبو کا اچھا نام ہے. اب جن لوگوں نے 15 دن کام کیا ہے ان کو تنخواہیں نہیں ملی. اب کرسمس پہ کوئی انٹرونشن کی ایڈمنسٹریشن نے ملی ہیں. اب جب یہ تھرڈ پارٹی ہائر کریں گے, ایک بندے نے جہاں کہ ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو 25,000 دیں گے, منیمم ویج انہوں نے 37,000 دینی ہے. اب ڈیبو جب آگے سے کوئی اور بندہ ہائر کرے گا تو ان کا تو کانفیڈنس شیک ہوگا. تیسری جو اگلا میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنٹینرز آ گئے ہیں, بٹ ان کے پاس آرم ہولز نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جی آئیں گے ہی 20 جنوری کو, وہ پھر رکھے جائیں گے. منڈی بہاؤدین اور ہمارا اور 2 اور تحصیلیں ہیں, ایک کانٹریکٹر کو ملی ہیں. ایک اور ایشو جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک میری دونوں تحصیلوں میں کمپنی کے لوگ نہیں تحصیل ہیڈ آئے. سو ہم نے ایک ان کو دی ہے, پنڈی بھٹیاں نہیں دی, کیونکہ ادھر کچھ کریں گے تو وہ کریں گے, وہ ہیں ہی نہیں. ایک دن ایک بندہ 6 مہینے بعد وہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے. سو جو ان کے کرنے, اور ایک اور المیہ ہوا ہے, جس دن سے یہ آئے ہیں مقامی میونسپیلٹیز نے کام کرنا چھوڑ دیا. سو پورا جو شہر ہے نا, اس کی گلیاں جو ہیں اور محلے, وہاں عجیب صورت حال ہے. سڑکیں اب یہ صاف کر رہے ہیں. کل میں 5 گھنٹے بیٹھی ہوں. یو سیز ان کو کلب کر کے دیے ہیں, کیونکہ 2 یو سیز پہ انہوں نے ایک سپروائزر رکھنا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یو سیز ساتھ ہیں, یہاں ایک سپروائزر ہوگا. اگر آپ ایک یو سی یہ دیتے ہیں اور بیچ میں ایک اور چھوڑ کے اگلی دیتے ہیں, سو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے. پولیٹیکل لوگ, آج بھی میں دیکھ رہی ہوں کوئی بندہ نہیں آیا, پولیٹیکل لوگ ساتھ بیٹھیں. ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کو ایڈجسٹ کریں, لیکن وہ میپنگ کر کے بتائیں. اپنے فوکل پرسن ہم ان کو دیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ساتھ بیٹھے اور مانیٹرنگ کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں. ایک اور چیز میں منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی, انہوں نے 4:30 بجے کا ٹائم رکھا ہے. دیکھیں آپ چیز وہ رکھیں جو کہ پریکٹیکل ہے. کتنے کو بندے 4:30 بجے وہاں گراؤنڈ پہ آئیں آج کے موسم میں؟ ہمارے ضلع میں 1-2 ایکسیڈنٹس بھی ہو چکے ہیں. اس کی بجائے آپ ان کا گھنٹہ ٹائم لیٹ کر دیں اور پھر آگے گھنٹہ بڑھا دیں. جو انسپیکشن والے ہیں وہ بھی نہیں جا سکیں گے, جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں. جو بیسک اوزار ہیں, بیلچے ہیں, کوئی کئیاں ہیں, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہیں. چلیں جی مشینری تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرڈر نہیں ہے اور وہ کیپیسٹی کا ایشو ہے, لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو وہ اپنی خریدیں. دوسرا, ان کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے کہ یہ لوکل لیول پہ ڈیسیجن کریں. وہ ہر بات پہ کہتے ہیں جی ہم نے خط اوپر لکھا بھیجا ہوا ہے, وہ آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے. پھر انسپیکٹرز انہوں نے رکھنے ہیں. سو ایک مطلب ملٹیپل ایشوز ہیں, اور پینک تھوڑا اس لیے ہوا ہے کہ آپ کو 20 جنوری کو ان کو فلی آپریٹو ہونا ہے.
سو میرا یہ کنسرن ہے کہ اگر ریسورسز ان کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں, اچھا کہیں بھی گاربیج سائٹس نہیں بنی, کسی گاؤں میں انہوں نے وہ جو ٹیمپرری سائٹس بنانی تھی وہ ابھی تک نہیں بنائی, وہ یہ بنائیں گے تو وہاں کوڑا جائے گا نا. سو جو آپ ان کو ٹائم, آپ نے بہت اچھی پریزنٹیشن ہے, یہ دیکھنے زیادہ آپ نے جو مانیٹرنگ اور ایویلیویشن پہ کہا ہے وہ کام شروع ہوگا تو مانیٹرنگ ہوگی نا. سو وہ چیزیں یہ جو بیسک ہیں, اور میرا خیال ہے یہی ساروں کے کنسرنز ہوں گے. آپ اپنے ڈسٹرکٹ ڈی سیز کو کہہ دیں اور میونسپیلٹی کے جو آپ کے سی اوز ہیں نا, ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ بیٹ پلان بنائیں. ابھی تک انہوں نے پلان نہیں بنایا, ابھی تک کسی محلے میں ان کا ورکر نہیں گیا. جو او ٹی سی ون ٹائم کلیننگ تھی, ان سے پوچھیں وہ ہوئی ہے کہ نہیں, اس کی تو ٹائم لائن ختم ہو چکی ہے. ایکوپمنٹ خریدنا ہے, کیا مشینری پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سو یہ آپ ان کو بٹھا کے پریکٹیکلی, یہ کوئی زبردستی یا دھونس کی بات نہیں ہے, ایک پریکٹیکل آپ ٹائم لائن ان کے ساتھ سیٹ کریں تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ ان ٹائم جب چیف منسٹر یہاں کسی بھی چیز کو انوگریٹ کرتی ہے نا, تو گاؤں میں بیٹھا ہوئے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جی کل سے یہ کام ہونا شروع ہو جانا ہے. سو انفارچونیٹلی اس سے پہلے جب آپ نے ستھرا پنجاب کا ایک شروع کیا تھا نا, تو کچھ ہفتے 10 دن بعد امپیکٹ آنا شروع ہو گیا تھا. ابھی تک کہیں بھی اس اسکیم کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ڈمپنگ سائٹس بغیر ایکسکیویشن کے انہوں نے کوڑا پھینکنا شروع کر دیا. ہماری تحصیل حافظ آباد میں جو سائٹ آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے وہ ابھی سے پر ہو گئی ہے. جب ان کے پاس ایکسکیویٹرز ہیں, کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے ہم نے سائٹس کرنی ہیں؟ یہ تو ہم کہاں سے زمینیں لائیں گے, ہر ضلع میں اب زمین ہے ہی نہیں سرکاری. سو اس کو کرنے کے لیے پنڈی بھٹیا میں ابھی تک انہوں نے شروع نہیں کیا. سو جو کوئی ہے اب کون ان کو پوچھے گا, پینلٹیز تو آپ نے کہی ہیں. سو یہ سارے وہ جی میرے اسپیکر صاحب کنسرنس تھے. اور تیسری چیز جو میں نے مطلب تیسری نہیں, جو آخری چیز میں ان کو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے لیے یہ کام نیا تھا. ان کو میری یہ سجیشن ہے کہ ابھی بھی کمپنیز کو کہیں کہ کوئی بھی یہ ہینڈسم اماؤنٹ دے کے, جس طرح لاہور ویسٹ مینجمنٹ شروع ہوئی تھی تو اس کمپنی کے ساتھ ہمارے بہت سارے افسران جو تھے وہ چھٹی لے کے اٹیچ ہوئے تھے پلان بنانے کے لیے, کیونکہ ان کو لوکل ایریاز کا نہیں پتہ. ان کے ساتھ وہ بیٹھیں, وہ یہ کام اپنا کریں اور پریکٹیکلی بتائیں کہ کس دن ان کی مشینری آئے گی, اور 20 جنوری سے مہینہ آگے دینا ہے تو دیں, لیکن لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپریٹو اس دن سے شروع ہوں گے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ ذیشان صاحب. میں بیفور گوئنگ ٹو دا نیکسٹ اسپیکر, یہ آن گراؤنڈ آپ کا فیڈ بیک ہے. دا پرپز میں آئی شیئر دا سیم تھاٹس آنیسٹلی اسپیکنگ, کیونکہ اس ایک پوری بات میں پولیٹیکل کریکٹنیس ریکوائرڈ ہے. آئی وونٹ interrupt your proceedings of question answers. یہ ایک عام فہم میں بات ہے کہ صفائی کا جو بھی کام ہوگا وہ کرسچن کمیونٹی کرے گی. ابھی میڈم نے بھی بات کرتے یہی بات کی, and this is a curse for us. میرا یہ خیال ہے کہ اس کی پولیٹیکل کریکٹنیس آپ کے اس پروگرام کی, ہم نے تو ان کو ایک کاسٹ کے طور پہ ان کی ایک لٹرل ہیوملیشن, ان کے کام کو ہیوملیشن بنا کے اس کو منسوب کر دیا ہے کہ یہ کام صرف وہ لوگ کریں گے, اور ان کو ہم ایز ہیومن بینگ ٹریٹ بھی نہیں کر رہے. یعنی جہاں پر آپ کو جینیٹوریل سروسز چاہیے, یو نیڈ ٹو ہیو دا کرسچن کمیونٹی اینڈ دین یو ول موو آن. یہ تو ایک آپ کے اوپر ایک نیشنل کرس کی صورت لے جائے گا. یہ اگر آپ کا ستھرا پنجاب ہے تو اس ستھرے پنجاب کا یہ امپیکٹ بھی ہونا چاہیے کہ وہ غریب لوگ جو نسل در نسل یہ اس کاسٹ سسٹم میں جہاں پر شودرز کو ہیومن رائٹ ڈینائی کیے جاتے تھے, اس سے برے طریقے سے ہیومن رائٹس ڈینائیڈ ہیں یہاں پر. تو یہ بھی آپ اپنے کانٹریکٹس میں بات لکھیں کہ آپ کی منیمم ویج امپورٹنٹ ہے, بٹ اٹ از ناٹ جسٹ لمیٹڈ ٹو دا کرسچن کمیونٹی. یہ گند میں بطور مسلمان ڈال رہا ہوں, یا بطور میں ہندو ڈال رہا ہوں, یا بطور سکھ ڈال رہا ہوں, تو کیوں صرف کرسچن کمیونٹی میرا یہ گند صاف کرے گی؟ دس از دا ورسٹ ٹائپ آف ڈسکریمنیشن. آئی کین فیل دیٹ. اگر یہ آن گراؤنڈ رزلٹ آ رہا ہے آپ کو, تو آپ پہلے اس کی پولیٹیکل کریکٹنیس پرووائڈ کریں جو کہ چیف منسٹر کی ایکچوئل منشا ہے. دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ سر.
جی میڈم ذکیہ شاہ نواز صاحبہ پلیز. پھر دیتے آپ نے پوائنٹس لے لیے ہیں, سیکٹری لوکل گورنمنٹ از آلسو ٹیکنگ دا پوائنٹس, تو آپ پہلے کوسچنز لے لیں تاکہ پھر آپ کو جواب دینے میں آسانی ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے تو پہلے میں یہ کہوں گی کہ جو چیف منسٹر کا پروگرام ہے اور جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پنجاب کو ہم نے صاف کرنا ہے, یہ ہر انسان, ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں, یہ ہم سب کا خواب ہے. ان کے ساتھ وی آلسو ہیڈ اے ڈریم کہ ہمارا ملک بھی اسی طرح صاف ہو جس طرح ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں اور ہم صفائیاں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک کاغذ بھی سڑک پہ نہیں ہوتا. ہمارا موٹر بھی صاف ہوا ہے, کبھی اس کے اوپر گند نظر نہیں آیا, کیونکہ وہ جب بنا تھا تو ہم نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ جو اس کے اوپر کوڑا پھینکے گا ان کو فائن لگے گا, اور اس کے باوجود میں یہ دیکھتی ہوں اس کا بہت اچھا اثر ہوا ہے اور وہ سڑک جو ہے صاف ہے. لاہور کو, سینٹر آف لاہور کو دیکھیں, ہارٹ آف لاہور, اس کو دیکھیں تو اس کی صفائی, اس کے پھول دیکھ کے انسان کا دل خوش ہوتا ہے. مگر پھولوں کی جگہ جب آپ گاؤں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو گندگی بالکل نظر آتی ہے, اور اتنی گندگی نظر آتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کاش ہمارا وطن بھی, ہمارے گاؤں بھی اس طرح صاف ہوں جس طرح اور ملک اپنے گاؤں کو صاف رکھتے ہیں. چیف منسٹر صاحبہ کا بہت بڑا پروگرام ہے اور میں ان کو مبارک دیتی ہوں کہ ان کو پہلا خیال یہی آیا تھا کہ ہم نے صفائی کرنی ہے. میں سمجھتی ہوں جب صفائی ہوتی ہے, گھر کی صفائی, تو پھر ساتھ ذہن کی بھی صفائی ہو جاتی ہے. دوسرا, میں منسٹر صاحب کو, ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا ٹائم چاہیے. اس ٹائم میں 3 مہینے 4 مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور اپنے پروگرام کے مطابق چلیں گے اور کچھ نظر بھی آئے گا. ایک دم تو ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ سارا کچھ ایک دن میں ہو جائے. کوئی اللہ دین کا چراغ تو کسی کے ہاتھ میں ہے نہیں. اسپیکر صاحب, جو آپ نے بات کی ہے منورٹیز کی, یہ آپ نے اتنی اچھی بات کی اور ہمارے دل کو یہ چھو گئی ہے آپ کی بات کہ کیوں صرف منورٹیز کیوں صفائی کریں. ہر بندہ ہمارے دروازے پہ آتا ہے, آپ کے دروازے دے وانٹ جابس, درجہ چہارم کی جابس چاہیے, کوئی نوکری چاہیے. بھٹک رہے ہیں لوگ جنہوں کی پڑھائیاں نہیں ہیں, اینڈ دے آر ناٹ ایون میٹرک پاس بھی نہیں ہیں. تو کیوں نہ ساروں کو آپ ہم جابس دیں, صرف کرسچینس کو کیوں ہم ٹارگٹ کریں. کرسچینس بھی ہمارے اپنے ہیں, مسلمان کمیونٹی بھی جو غریب ہے وہ بھی ہماری اپنی ہے, تو ان کو بھی ہم جابس دیں. اور یہ بالکل ڈفرینشیٹ نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے یا کرسچینس ہے. the job should be open for everyone and I really appreciate what you have said جی. دوسرا یہ ہے کہ جی جو فائنانسز ہے, پیسہ ہوگا تو تبھی یہ سسٹم چلے گا. اس سسٹم کو اگر بیکنگ دے گے فائنانس منسٹر کو انف فائنانسز ٹو رن دس, تو ہی ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. صرف یہ اگر آپ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا, مشینری نہیں آ سکے گی, پیمنٹس نہیں ہو سکے گی سینیٹری ورکرز کو, تو وہ پھر کس طرح جائے گا. کیونکہ ابھی تک جو آپ کے پریزنٹ سینیٹری ورکرز ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں مل رہی, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے کیونکہ ہمارے 6 مہینے کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں. تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے گا. اور میں یہ سمجھتی ہوں ذیشان صاحب ہمارے جو منسٹر ہیں وہ انرجیٹک ہیں, ہر ضلع میں جاتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے, سرگودے میں گئے ہیں, بہت سارے ضلعوں میں گئے ہیں, اور وہاں جا کے انہوں نے خود ذاتی طور پہ میٹنگز کی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ یہ کامیاب ہوگا پروگرام, مگر اس پہ تھوڑا وقت لگے گا. اگر ہم یہ کہیں ڈمپنگ سائٹس بہت ضروری ہیں, اور جیسے یہ 250 کہتے ہیں کہ ورکرز ہوں گے, 250 گھروں پہ ایک ورکر ہوگا. میں کہتی ہوں چلو روز بھی نہ صفائی کرے, دوسرے دن بھی نہ کرے, تیسرے دن بھی آ کے جھاڑو اور وہ نالیاں صاف کر جائے, تو اس میں بھی اتنا فرق پڑے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا. اور ایک وہ جو پلاسٹک کے لفافے ہیں جی, وہ پلاسٹک کے لفافوں نے پورے پنجاب میں گند اٹھایا ہوا ہے. سب سے پہلے تو آپ پلاسٹک کے لفافوں کو اٹھوائیں. دیکھیں گند جو ہوتا ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا ہے, لفافے نہیں ہوتے پلاسٹک کے ڈس انٹیگریٹ.
اور آپ شہروں سے نکلیں تو سڑکوں کے اوپر دے آر ہیپس اینڈ ہیپس آف گاربیج لائنگ دے, اور اس میں سب سے نمایاں جو آپ کو نظر آتے ہیں دوز آر دا پلاسٹک بیگس. شکر ہے کہ ان کے اوپر کچھ بین لگا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ پہلے لاہور ہوتا تھا, مگر اس دفعہ منسٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ولیجز کو, دیہات کو زیادہ اہمیت دیں بڑے شہروں سے زیادہ. بڑوں شہروں میں تو پھر بھی کچھ صفائی ہے, دیہاتوں کو بہت ضرورت ہے. اور جب آپ ان کو صفائی سکھائیں گے, صفائی کے ساتھ بچے بھی آپ ان کے ساتھ ایک مہم چلائیں کہ ایوری چائلڈ شوڈ گو ٹو اسکول, دے ہیلتھ پروگرامس, دے کلینلینس پروگرامس, اینڈ دیٹ از یور اسٹارٹ. دا روٹس آف یور پنجاب از دا ولیجز اینڈ دا رورل ایریاز. جی تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو میڈم. جی امجد علی جاوید صاحب, سمیع صاحب آپ مجھے تھوڑی سی آپ دے دیتے ہیں پلیز, کین یو جسٹ جوائن ان ہیئر. نہیں آپ کو میں چیئر پہ بٹھانا چاہ رہا ہوں, آج ادھر. جی شکریہ. Conducted for 2-3 speakers. I'll be back in 5 minutes. I've got guests in the chamber. آ جائیں please. Thank you. جناب چیئرمین, میں وزیر بلدیات نے جو بریفنگ دی ہے بڑی طویل اور شاید اس کے کٹ ہی کیا ہے, اس حوالے سے ایک شعر ان کی نظر کرتا ہوں. ملے جو حشر میں لے لوں زبان ناسک, ملے جو حشر میں لے لوں زبان ناسک کی, عجیب چیز ہے طول مدعا کے لیے. جناب چیئرمین, ہر حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے تاکہ لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں. اور خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ اس حوالے سے الگ مقام رکھتی ہے کہ جتنے بھی ترقیاتی منصوبے ہیں اگر پاکستان کی اس موجودہ شکل سے وہ نکال لیے جائیں تو پیچھے کوئی اچھی صورت نظر نہیں آتی. تو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے حلف سنبھالتے ہی بہت سارے انیشیٹو لیے ہیں اور بڑی دردلی کے ساتھ لوگوں کی فلاح کے لیے اور ایک جو پازیٹیو شکل ہے پنجاب کی اس کو بنانے کے لیے ان کی تڑپ وہ نظر آتی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری, میں پہلے دن سے ہی اس پہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو امپلیمنٹیٹر ہیں, ہر انسان جو کوئی بھی پلان کرتا ہے وہ الوہی نہیں ہوتا, اس میں خامیاں موجود ہوتی ہیں, بہتری کی شکل موجود ہوتی ہے. اگر اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے, بر وقت ہو جائے, تو پھر وہ ایک پروسیس کے ذریعے آئے تو اس کے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک تخیل پیش ہوتا ہے تو ہماری جو امپلیمنٹیٹر ہیں وہ اسے ایک دوسرے سے آگے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ صبح ہی ہم نے عمل کرنا ہے اس میں, تو پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں, وہ ماڈل سسٹینیبل نہیں رہتا. جناب اسپیکر, تو آج یہ بحث جو ہو رہی ہے اس حوالے سے میں ایک تمثیل عرض کرنا چاہوں گا آپ کے کہ پنجابی جی زیادہ میرا خیال واضح ہو جائے گی کہ ایک پنڈ جڑا نا مشہور سی بیوقوفاں دا, کہ جدوں بھی کوئی کام کرتے سی نا وہ کوئی نہ کوئی بیوقوفی ضرور کر لیندے سی. تو ایک مرتبہ کوئی برات آنی سی پنڈ انہاں دے, تو انہوں نے فیصلہ کیتا کہ بھی ایس مرتبہ اسی غلطی کوئی نہیں کرنی, بیوقوفی کوئی نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا جی, برات آ گئی, بڑے اچھے طریقے نہ ریسیو کیتا, کھانا کھلایا, تو برات واپس چلے گئی. بعد چ انہوں نے آپس کٹھے ہوئے تو انہوں نے کیا کہ بھئی اج تک کوئی غلطی نہیں کیتی. تو ایک بندہ کہنے لگا نہیں وہ کھانے کے نمک نہیں پایا. ہو تو پھر اج بلنڈر ہو گیا. انہیں کہا پھڑو انہوں نے پھر جا کہنا بیوقوفاں دا پنڈ. وہ انہوں نے مگر چلے گئے, جا کے گھیر لیا انہوں نے رستے چ. تو انہوں نے کیا نمک کھاؤ, وہ کہنے یار اسی نہیں کھانا. انہوں نے ڈانگاں مارنی شروع کرتی. انہوں نے کہا تسی پھر جا کہنا بیوقوفاں دا پنڈ ہے, نمک کھا کے جاؤ, نہیں اسی نہیں جاننا. تو جیڑی گل اج شروع کیتی ہے
अगर जिहड़ी आपां कह रही सन पहले कि ये सारे मुद्दे अगर यही 2-3 महीने जिहड़े अफसर उत्थे ठंडिया कमरियां 'च बैठ के ग्राफां दे जरिए तरक्की बनाते रहे ना, ये उदों गल हो जाती तो अज शायद ये सारे इशू एड्रैस हो चुके हो और अज ये गल्लां सानू करन नूं ना मिल। ते दूजी जनाबे स्पीकर चेयरमैन, क्योंकि ये एक प्राइड है कि असी देहात के अंदर भी एक काम करन जा रहे हैं, ये ही मैं इनू करना चाहांगा कि अगर जी सारा आपने गल की है कि अगर असी यकमुश्त इनू लागू ना करते, इहदा कोई मॉडल बना लेंदे, एक तहसील हर जिले चों या एक पिंड हर जिले चों चुन लिया जाता, उत्थे काम करके देखा जाता क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है, ये चल सकेगा। इत्थे खरबां रुपया ला के जो असी बाद नमक वाली गल करांगे तो असी इनू पहले ही इनू क्यों ना करके देख लीए कि चल सकता या नहीं चल सकता। जनाब स्पीकर, इस गल ते चेयरमैन इत्थे कोई शायद गौर नहीं किया गया। अज ते गल्लां हो रही जिन्हां लोगों लई असी ये काम करन जा रहे हैं, खरबां रुपया ला रहे हैं, असी कह रहे हैं कि पिंडां दे अंदर असी उन्हां नूं भी मसावी हकूक देना चाह रहे हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ शहरां सहूलतां असी उन्हां नूं भी देण जा रहे हैं। उन्हां नूं किसी ने पूछया कि तुहानूं ये सहूलतां चाहीदियां या नहीं। ये पैसा सवाल ये मौजूद है कि ये पैसा अज वो काश्तकार जिमीदार जिहड़ा पिंड 'च बैठा है, जिहदी रोटी मुश्किल हुई है, गंदम ओहदी नहीं खरीदी गई, कमाद दे पैसे उन्होंने पूरे नहीं मिल रहे, मूंजी जनाब ओहदी खराब हो गई, उसनूं ते अपनी रोटी दे लाले पए आ। वो तो कहेगा कि पैसे जिहड़े तुसीं इत्थे ला रहे हो पहले मेरे बच्चों की फीस दा, मेरी रोटी दा उहदे ते ला दिओ, फिर सफाई भी कर लेना। मैं सदियां तो इहदे विच रह रहा, मैं ये साल 2 साल होर कढ लांगा, लेकिन पहले मेरी रोटी दा कोई सरबंध करो। मेरी आने वाली जिहड़ी फसल है मैं फिर कणक बीज बैठा इस उम्मीद ते कि शायद अगली बारी मैनूं पैसे मिल जाण, लेकिन हले भी उहदे ते कोई काम ते सानूं नज़र नहीं आ रहा कि शायद कितों दबाव है कि तुसीं जिहड़ी प्राइस जिहड़ी आ फिक्स नहीं करनी। जनाब स्पीकर, तो ये पहलू साडा नज़रअंदाज किया गया। जी अमजद साहब, आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, लेकिन मेरी राय है कि अगर कोई अब सवाल है, कोई स्पेसिफिक सवाल है, सवाल है ना, हाँ सवाल है कि असी खरबां रुपया खर्च कर रहे हैं, भी एक सवाल है जिन्हां लई कर रहे हैं वो खर्च कराना चाहुंदे या नहीं। हुण मैं जो हुण मनसूबा मैं उहदे ते आ जाना जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पिंडां च और शहरां च सफाई ठीक है, सड़कां भी साफ होनी चाहिए, लेकिन शायद उहदे तो वड्डा इशू सीवरेज है। पिंडां दियां नालियां ने, जौहड़ है, वो तो इहदा हिस्सा ही नहीं, वो तो गंद स्मैल बीमारियां उदा ही मौजूद ने, उदा ही रहणगियां। फिर एक खरबां रुपया काहदे ते जाया कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, इस इशू नूं भी एड्रैस होना चाहिए। 14 अरब रुपया शायद फिगर कोई अगे पिछे होए दी मशीनरी खरीद की गई पंजाब च, डिस्ट्रिक्ट कौंसलों के पैसे इकट्ठे करके, जेड़े रिपेयर मेंटेनेंस से लगने सी वो भी नहीं बख्शे गए। वो मशीनरी 14 अरब रुपया ला के किया ठेकेदारां नूं देण लई खरीदी सी। जनाब स्पीकर, ये चीज़ां एड्रैस होने वालियां, फिर जिहड़ी अगर ये चीज़ां इस तरह ही मौजूद रहनियां तो फिर शायद इसदा इंपैक्ट कोई नहीं आएगा। और दूसरी तरफ जिहड़ी सारा आपां गल कर रही सी कि अगर इनू कोई प्रोटोटाइप बनाया जाता, मॉडल बनाया जाता, उहदा जवाब मसूल हो जाता, फिर शायद सानू ये मसाइल ना होंदे। तीसरी सारे तो अहम गल जनाब स्पीकर जिहड़ी अज कोई नहीं कर रहा और उन्होंने छुपाया भी जा रहा, बड़ी अल्फाज की जादूगरी की मिनिस्टर साहब ने कि सानू डॉलरां दे चक्कर च पाया कि जी उत्थे इन्ने डॉलर ते आ, इत्थे इन्ने डॉलर ते आ। बई ये भी तो दस दो उत्थे डॉलर है किन्ने दा।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਮੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ 280 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਦੋਗਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅੱਜ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗਾਲਬਨ 93% ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 300-400 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ 2-3-4 ਮਰਤਬਾ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗਣੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੇ 50-100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300-400 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਡਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ? ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਸ ਠੇਕੇ ਦੀ, ਇਸ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅਗਰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮੁੱਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੈਸਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਾਫੀਆ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਬੜਾ ਸ਼ਫਾਫ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਸਬਲੈਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਖਾਲਕ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦਾ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਰਕ ਲਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ
ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੁਜ਼ਿਆਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਤਾਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ।